سب سے بڑھ کر ان کی طبیعت اور مزاج سے جتنا میرا دل خوش ہوتا ہے کم لوگ اتنا خوش کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہماری ویمن لیگ کی پریزیڈنٹ ہے فرح ناز، باجی فرح ناز، اس کو بھی پوری ویمن لیگ کے بہاف پر، ویمن لیگ کو بھی اور فرح ناز کو خاص طور اس کو بھی تمغہ دیا جائے اگلے سال، پلس باقی جو آپ کا اپنا بھی طریقہ ہوتا ہے اسیس کرنے کا وہ آپ دیکھیں۔ اور حاجی منظور حسین صاحب جو ڈائریکٹر ہیں پبلیکیشنز کے، حاجی منظور حسین صاحب اب تو مطلب اس عمر میں ہیں کہ ان کے پوتے ہیں آگے، تو ورنہ ایک محاورتاً کہتے ہیں کہ ایسا بیٹا بھی ماؤں نے کب پیدا کیا، حاجی منظور حسین صاحب۔ اور میری تو زندگی کے وہ ساتھی ہیں، میری ینگ ایج کے، وہ اس زمانے سے بالکل، وہ بھی تمغہ استقامت ہیں، حاجی منظور حسین صاحب تمغہ استقامت ہیں، ان کی بھی کوئی مثال نہیں ہے تحریک۔ اور مالیات میں جتنی ایمانداری سے، دیانتداری سے، اور جتنی محنت سے اور تگ و دو سے اور جاں فشانی سے کام کیا ہے جاوید اقبال قادری صاحب نے، ان کو بھی، اور ملک فضل حسین کو، یہ بھی تاریخ ہے منہاج القرآن کی، یہ بھی ہسٹری ہے۔ اور عدنان جاوید، اس کو بھی اس نے جس طرح آرگنائز کیا ہے وہ بھی اس نوجوان عمر میں، تو ان دونوں کی پوری ہسٹری تاریخ کی ماشاءاللہ، اور اس کو عدنان جاوید، ان کو ایڈ کر لیں اپنی ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا، تھوڑا پیچھے تاکہ ساؤنڈ سسٹم بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں ٹیبل اٹھوا لیں، کچھ ادھر بھی آ سکتے ہیں دائیں طرف بھی، مگر ساؤنڈ سسٹم و مولانا محمد یہ ادھر ہی رکھنے میرے بیٹے صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم 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 صل علی سیدنا و ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نہیں بیٹے یہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وإن
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، معتکفین و معتکفات، جملہ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، طلبہ اور طالبات، جامع المنہاج میں جو اس کی عالمی اعتکاف گاہ ہے، اس کے 3 حصوں میں اعتکاف ہو رہا ہے۔ ایک حصہ تو آپ کے سامنے، جہاں ہزارہ معتکفین اللہ رب العزت کے در پر اپنے دل و دماغ سے اور جسم و جان سے معتکف ہیں۔ ایک حصہ شریعہ کالج اور منہاج یونیورسٹی کے کمرے اور پنڈال ہیں، جہاں ہماری ہزارہ بہنیں اور بیٹیاں معتکف ہیں، جس کو منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج شریعہ کالج کی معلمات اور طالبات اور اس طرح دیگر تنظیمات پورے ملک سے آئی ہوئی اور بطور خاص لاہور اور پنجاب کے قریبی شہروں سے جو متحرک کارکنان ہیں، وہ مل کے اس انتظام کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ اور تیسری اعتکاف گاہ بیت الزہرا ہے، جہاں چھوٹے بچوں اور بچیوں کا اعتکاف ہو رہا ہے، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اس میں 4 سال سے 14 سال کی عمر تک بچے بھی اور بچیاں الگ الگ اس اعتکاف میں موجود ہیں۔ اس کے پھر 2 حصے، اور ان کو بیت الزہرا کی انتظامیہ اور اسی طرح شریعہ کالج، گرلز کالج اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی تنظیمات کی بیٹیاں ان کو بھی دیکھتی ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو ہمیشہ کہا، پھر لاکھوں سامعین اور ناظرین کا وہ سمندر ہے جو اس اعتکاف گاہ میں تو شریک نہیں، مگر وہ ہر رات کی نصیحتوں کے سماع میں شریک ہے، اس کے سننے میں اور فائدہ حاصل کرنے میں، اور ان خیرات اور برکات اور ان راتوں کی حسنات اور فیوزات میں سے اپنا اپنا حصہ لینے میں شریک ہے۔ آج رات کا موضوع اسی اعتکاف کی 10 راتوں کے بنیادی موضوع کے تسلسل میں ہے، اور بنیادی موضوع آپ جانتے ہیں وہ ہے اخلاق حسنہ۔ آج کی رات میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا عملی پیکر خلق رکھوں۔ آج ہم تصویر رکھیں گے آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کے خلق حسن کی، آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی عملی تصویر، لہذا بڑی توجہ کے ساتھ اور وارفتگی کے ساتھ اور عشق اور محبت کی کیفیات میں ڈوب کر آپ نے اس کو نہ صرف سننا ہے بلکہ اس جام کو پینا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو گم کر لیں گے اس کلام کے شروع ہوتے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، تاکہ چشم تصور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن سراپا دیکھیں،
اور چشم تصور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیکر جمیل ہے آپ کے خلق حسن کا، وہ دیکھیں، تاکہ اس سے تقویت ملے آپ کے اس عزم کو جو آپ نے ان راتوں میں اللہ رب العزت کی توفیق سے حاصل کیا ہے، اپنے اخلاق کو بدلنے کا عزم، اپنے اخلاق کو اعلیٰ اور حسنہ کرنے کا عزم، اور مذموم اخلاق اپنی زندگیوں سے نکالنے کا عزم۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اپنی خلق میں بھی کائنات کا حسین ترین پیکر بنایا تھا، اور اپنے خلق میں بھی کائنات کا حسین ترین پیکر بنایا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا فرمائی ہے، عالم ارواح سے، عالم انوار سے، عالم انسانیت و بشریت تک حسن کا ایسا پیکر اللہ رب العزت نے کوئی اور تخلیق نہیں کیا، اور جس کو بھی حسن ملا ہے، جمال ملا ہے، کمال ملا ہے، وہ کسی نہ کسی طریق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ملا ہے۔ آپ کے ذریعے ہر قسم کے حسن کی تقسیم ہوئی ہے۔ تو بات تو ہم نے آقا علیہ السلام کے خلق حسن کی کرنی ہے، مگر جسٹ شروع کرنے کے لیے میں آپ کے خلق جمیل کی، بس آپ کے حسن سراپا کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سراپا آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ وہ میرے موضوع میں نہیں تھا، ابھی اسی لمحے، یعنی 1 منٹ پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ گفتگو شروع یہاں سے کروں۔ اس پر میری 2-3 کتابوں میں تذکرہ ہے، آقا علیہ السلام کے حسن سراپا پر، کتب میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سراپا کو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، اور امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں لیا ہے۔ ویسے تو تھوڑا تھوڑا ذکر تمام ائمہ اور محدثین نے اپنے اپنے طرق سے کیا ہے، مگر جامع نقشہ آقا علیہ السلام کی خلق اطہر کا بھی اور خلق احسن کا بھی وہ امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں کیا ہے، اور ان کے بعد قاضی ایاز نے الشفا میں کیا ہے۔ اور بھی بہت سی کتب ہیں جن میں یہ مضامین متفرق طور پہ ملتے ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ روایت اور یہ بیان اپنے ماموں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب امام حسن مجتبی کے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ماموں کون ہوئے؟ سیدہ کائنات سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ سیدہ کائنات کے بھائی کون ہوئے؟ ان کا نام ہے ہند بن ابی حالہ۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے بھائی ہیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں آپ کے پہلے زوج سے۔ تو ان کے بھائی ہیں والدہ کی طرف سے۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ حضرت ہند بن ابی حالہ، تو ان سے امام حسن مجتبی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔
بہت سے صحابہ نے، میں نے آپ کو بتایا تھوڑا تھوڑا بیان بہت سے صحابہ کرام نے کیا ہے، اور کتب حدیث میں آیا ہے، کتب سیر میں آیا ہے، کتب فضائل میں آیا ہے، مگر تھوڑا تھوڑا متفرق بیان ملتا ہے۔ یہ روایت جو ہے، جو آج ہمارے بیان کے اندر بنیاد بنے گی، یہ سب سے زیادہ جامع بیان ہے ان کا، اور دوسرا سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان، جو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی خلق اور خلق پر جامع ترین بیان اسلامی تاریخ میں حسنین کریمین کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ ہر وقت آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے تھے، ہر وقت۔ ایک دن انہوں نے کہا ماموں جان، ہم ایک جامع نقشہ کھینچ کے بیان کریں، اور پھر اس میں سے ایک ایک جملے کی تائید جلیل القدر دیگر صحابہ کرام سے، سیدنا علی شیر خدا سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے ہے، حضرت انس بن مالک سے ہے، حضرت سمرہ بن جندب سے ہے، پھر کوئی حد نہیں ہے، کثیر صحابہ کرام نے جزمن سب چیزیں بیان کی، مگر یہ ایک مقام پر جامع نقشہ ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایسا نقشہ بیان کریں کہ میں اس کو اپنے ذہن میں جما لوں۔ وہ بات کرتے ہیں شروع، تو میں برکت کے لیے چند چیزیں اس پیکر حسن کی بیان کر کے پھر آقا علیہ السلام کے عملی اخلاق کے بیان کی طرف آ رہا ہوں، تاکہ حسن و جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم اپنے ذہنوں کا، خیالوں کا ایک رشتہ جوڑ لیں، ایک تعلق بنا لیں، پھر آگے چلیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں، اپنے حسن و جمال میں بہت عظیم تھے۔ اب آپ نے ڈوب کر سننا ہے کیف میں، اور فرزانگی کے ساتھ نہیں، دیوانگی کے ساتھ سننا ہے، اور اس کو اپنے من میں اتارنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خود ذات میں عظیم تھے اور دیکھنے والوں کے لیے بڑے معظم تھے، بڑے معظم تھے۔ اب میں احادیث کے جو الفاظ ہیں عربی کے وہ ساتھ اس لیے بیان نہیں کروں گا تاکہ دوہرا وقت لگ جائے گا۔ وہ مجھے خیال میں آیا کہ میں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو درج کیا ہے، مگر میں اس سال ایک چھوٹا سا کتابچہ عربی کی پورا حدیث کا بیان اور ساتھ اردو ترجمہ کے ساتھ میں دے دوں گا، اور انشاءاللہ امید اگلے سال سے قبل چھپ جائے گا۔ ایک مختصر کتابچہ آپ کی جیبوں میں رہے، ہر روز اس کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور آپ کا رنگ مبارک ایسا چمکدار تھا جیسے سونا اور چاندی ملا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک وہ میانہ تھا اور میانہ سے کچھ نکلا ہوا تھا۔ آپ کی قامت میانہ قد سے کچھ نکلی ہوئی تھی، اور دراز قد، جو لمبا قد آدمی ہوتا ہے اس سے کچھ کم، اور پست قد سے، میانہ قد سے اونچا۔ مگر شان یہ تھی کہ جب دراز قد لوگوں میں بھی چلتے تو آپ سب سے اونچے نظر آتے۔ واہ واہ واہ۔ ناپتے تو آپ دراز قد نہ تھے، میانہ قد سے کچھ اونچے تھے، مگر چلتے تو دراز قد بھی نیچے نظر آتے۔ سر مبارک آپ کا اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، نہ بہت بڑا تھا نہ چھوٹا تھا،
اس میں اعتدال تھا، منہ مبارک، زلفیں، ریش مبارک سیدھی تھی، تھوڑی سی بلدار تھی، تھوڑی سی بلدار تھی. واہ واہ واہ. اور جب سر مبارک کے بالوں کو جوڑتے تو کنگا استعمال کیے بغیر خود مانگ نکل آتی تھی. واہ واہ. اب آج کی بات کو اس طرح سنیں نا، محبوب ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کے لیے ہم جیتے ہیں، جن کا نام سن سن کے جیتے ہیں، جن کی باتوں کو سن سن کے جیتے ہیں، جن کے نام پر مرتے ہیں، ان کا نقشہ لے آئے. مانگ از خود نکل آتی، پھر وہ جو مانگ نکل آتی تو وہ رہنے دیتے، اسے ختم نہ کرتے. جان بوجھ کے مانگ نہیں نکالتے، خود نکل آتی تو رہنے دیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیشانی مبارک آپ کی فراخ تھی اور ابرو خمدار تھے، اور باہم یہ ابرو پیوستہ نہیں تھے، جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا. اور ان فاصلے میں ایک رگ مبارک تھی. بینی مبارک مناسب توازن کے ساتھ ابری ہوئی تھی، اور اس میں سے ایک نور نکلتا تھا، چمک نکلتی تھی، چمک نکلتی تھی. پتلی مبارک، آنکھوں کی جو پتلی تھی وہ سیاہ تھی. رخسار مبارک نہایت خوبصورت تھے. دہن مبارک یعنی منہ اعتدال کے ساتھ فراخ تھا. دندان مبارک باریک تھے، آبدار تھے، موتیوں کی طرح چمکدار تھے، اور ان میں باریک باریک ریخیں تھیں، فاصلہ نہیں لگتا تھا، اور بالکل جڑے ہوئے بھی نہ تھے. اور گردن مبارک ایسی تھی جیسے تصویر میں خوبصورت گردن تراشی ہوئی ہو، اتنی خوبصورت. صفائی میں اگر قمیض سے ہٹ کے گردن نظر آ جاتی تو چاندی کی گردن لگتی تھی، اس طرح نور چمکتا تھا. صفائی میں چاندی جیسی تھی. بدن مبارک کی جو جسامت تھی اس میں اعتدال تھا، نہ دبلے پتلے تھے نہ موٹاپا تھا، اعتدال تھا. اور جسم اطہر پرگوشت تھا، جیسے جسم فٹ ہوتا ہے ایسا تھا. شکم مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھا، ابھرا ہوا نہیں تھا، ہموار تھے. سینہ تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، سینہ اقدس. جتنے جوڑ تھے آپ کی استخواں مبارک ہڈیوں کے، وہ ایک معقول توازن کے ساتھ مضبوط تھے. آپ کا جسم اطہر اتنا روشن، اتنا نورانی تھا کہ آنکھیں نہیں ٹکتی تھی. بازو مبارک اور سینہ مبارک، جسم کے اوپر زیادہ بال نہ تھے، بہت تھوڑے نفیس لکیر تھی تھوڑے بالوں کی. ہتھیلیاں فراخ تھیں، یہ کلائیاں دراز تھیں، انگلیاں لمبی تھیں. آپ کے اعصاب برابر تھے، پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ ذرا گہرے تھے، مگر جب چلتے تو بالکل سارے تلوے اس طرح زمین پہ نہیں لگتے تھے، تھوڑی سی درمیان میں اونچائی تھی.
جب چلتے تو ایسے لگتا پاؤں قوت سے اٹھا کے بلندی سے پست سمت کی طرف جا رہے ہیں، بڑے استقامت کے ساتھ جم کے قدم مبارک رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا لگتا کہ شاید بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ اور جب کوئی شخص ملتا دائیں سے یا بائیں سے تو آپ اس کو اس طرح نہیں ملتے تھے دائیں مل لیا یا بائیں مل لیا، جس سمت وہ ہوتا آپ کی تواضع اور اب ہم خلق سے خلق میں جا رہے ہیں، اب یہاں خلق سے خلق میں اخلاق میں جا رہے ہیں، تو جس طرف وہ کھڑا ہوتا جسم عطر کو پورا ادھر موڑ لیتے۔ یہ آپ کی تواضع اور انکساری تھی۔ اور سیدھا کھڑے ہو کر دائیں طرف کسی کو ہاتھ ملانا، اس کو تکبر جانتے۔ اب چونکہ اخلاق کا سبق رہا ہے 10 راتیں، اب اس کو یہاں سے سمجھنا شروع کر لیں۔ پہلا حصہ میں نے ذوق ایمانی کے لیے اور اپنے شوق کے لیے اور آپ کا ایک خیالوں کا رشتہ مدینہ پاک حضور کی نگری میں آقا کی ذات سے جوڑنے کے لیے کیا۔ اب اخلاق، جدھر آدمی کھڑا ہوتا جسم عطر کو اس طرف موڑ لیتے، یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتے تاکہ اس کی عزت افزائی ہو، پھر مصافحہ فرماتے۔ اور اس کو دیکھتے تو سیدھا ہو کے دیکھتے، ایسے کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے، وہ عادت مبارکہ یہ نہیں تھی۔ عام طور پہ اپنی نگاہیں نیچے کی طرف رکھتے، آسمان کی طرف یا اونچی نہیں رکھتے تھے، نگاہیں نیچے رکھتے۔ اور جب چلتے تو صحابہ کرام کو آگے آگے ہونے کی ترغیب دیتے، آگے چلیں۔ اور ضمناً یہ بھی بتا دوں، اور جب صحابہ کرام کا ہجوم ہوتا تو کبھی یہ بھی فرماتے خیال سے چلو تمہارے ساتھ ملائکہ بھی چل رہے ہیں، وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ملائکہ وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ آگے پیچھے ملائکہ بھی چلتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ میں سے تھا جس سے بھی ملتے تو سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے، چھوٹا ہوتا یا بڑا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سلام کی ابتدا فرماتے۔ یہ توقع نہ کرتے کہ وہ دوسرا مجھے سلام کرے، بچے بھی ہوتے تو خود سلام فرماتے۔ یہ جو بیان کر رہا ہوں اس کو آپ نے اتارنا ہے اور اپنے اخلاق کو اس سراپا میں ڈالنا ہے۔ یہ نقشہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہی بات، یہ ایک بہت بڑا جیسے مال ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتا ہے، اس میں بہت چیزیں ہیں، جتنا سودا لے سکیں بس کچھ ڈل جائیں، اس سراپا خلق میں کچھ ڈل جائیں، کچھ رنگ چڑھا لیں، کچھ ڈھنگ ان کے اپنا لیں، آپ حسین ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں خلق کا حسن یعنی اخلاق کا حسن وہ خلق پر حسن بن کے چمکتا ہے، یعنی باطن کا حسن جسم کا حسن بنتا ہے۔ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ کچھ مجھے نانا جان کی گفتگو کا حال بھی سنائیں کہ بات کیسے کرتے تھے۔ تو اس روایت میں آگے انہوں نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ان کی گفتگو میں ایک چیز جھلکتی تھی، اور وہ جھلکتی کیا تھی؟ ایک فکر ہوتا تھا ہر بات کے اندر، دین کا فکر، آخرت کا فکر، امت کا فکر، صحابہ کا فکر، اپنے ماننے والوں کا فکر، غریبوں کا فکر، مسکینوں کا فکر، یتیموں کا فکر، بیواؤں کا فکر، کمزوروں کا فکر۔ آپ کی ہر وقت گفتگو کسی نہ کسی فکر پر قائم ہوتی، آپ کا کلام فکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔
جب بھی کلام فرماتے اس کلام میں کسی کا فکر ہوتا، اللہ کا دھیان ہوتا، آخرت کا دھیان ہوتا، مخلوق کا دھیان ہوتا، امت کا دھیان ہوتا، حقداروں کا دھیان ہوتا، تو آپ کا کلام ہمیشہ کسی سوچ پر، کسی فکر پر، کسی غم پر، کسی تصور پر قائم ہوتی، اور ایسے لگتا کہ آپ کو کسی وقت بھی ایسا چین نہیں کہ جس میں آپ کو غم نہیں ہے، فکر نہیں ہے، بے فکر آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا تھا۔ اور جب کلام فرماتے تو بلا ضرورت بھی کلام نہیں فرماتے تھے، آپ کا کلام ضرورت پر مبنی ہوتا، اور جب ضرورت نہ ہوتی تو آپ کا سکوت طویل ہوتا، دوسروں کو سنتے۔ اور جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے، اس کو توجہ سے سنیں، آپ کا کلام شروع میں بھی واضح ہوتا، اور جب گفتگو یا جملے ختم فرماتے تو اینڈ میں اختتام پر بھی واضح ہوتا، یعنی آپ کی گفتگو میں الجھاؤ نہیں ہوتا تھا، آپ کی گفتگو میں ابہام نہیں ہوتا تھا، آپ کی گفتگو صریح ہوتی، اس میں کلیئرٹی ہوتی، اس میں ابلاغ ہوتا، اس میں افہام ہوتا، سننے والے کو آپ کی گفتگو اول تا آخر بالکل صاف صاف سمجھ آ جاتی۔ یہ آپ کا انداز گفتگو تھا۔ ہم بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، اور کہنا پڑتا ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا۔ ہم بعض اوقات گول مول بات کرتے ہیں، اس میں ابہام رکھتے ہیں، نہیں، اس انداز کی گفتگو نہیں فرماتے کہ کسی کو کہنا پڑے کہ سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے آپ کی گفتگو شروع سے لے کر آخر تک صاف ہوتی، اور آپ کی گفتگو اور کلام کی یہ خوبی اور بھی تھی کہ گفتگو کے الفاظ مختصر ہوتے، ضرورت سے زائد الفاظ استعمال نہ کرتے، الفاظ مختصر ہوتے مگر معنی زیادہ ہوتا۔ کیا؟ معنی زیادہ ہوتا، اور جتنا کلام فرماتے وہ کلام پر مغز ہوتا، معنی سے، مفہوم سے، مراد سے بھرا ہوا ہوتا، اور آپ کا کلام کلام فیصل ہوتا، یعنی بالکل کلیئر ہوتا، صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، بالکل روشنی کی طرح واضح ہو جاتا، اتنا صاف، شفاف، اجلا، واضح کلام فرماتے، اس میں کوئی حشو و زائد بھی نہ ہوتا، اور ضرورت سے زیادہ تنگی بھی نہ ہوتی، کمی بھی نہ ہوتی الفاظ میں، اور زیادتی بھی نہ ہوتی، ایک لفظ بھی ضرورت سے زائد آقا علیہ السلام استعمال نہ فرماتے۔ پھر آپ کا مزاج اقدس، مزاج بڑا نرم تھا، آپ کی مقدس طبیعت اور مزاج بنیادی طور پہ نرم تھی، آپ کی طبیعت میں اصلاً نرمی تھی۔ جیسے آپ پوچھتے ہیں نا کہ فلاں شخص مزاج کا کیسا ہے، نرم ہے، گرم ہے، سخت ہے، ایک سوال ایک سادہ سا پوچھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام اپنے مزاج میں نرم تھے، اس لیے کہ رحمت للعالمین بنایا گیا تھا، تو رحمت نرمی سے ہے، اور مزاج میں کوئی سختی نہ تھی، اس لیے جب گفتگو فرماتے یا کسی سے ڈیل کرتے، ایکشن ہوتا، کسی سے معاملہ کرتے تو کسی کی اہانت نہیں فرماتے تھے، کوئی شخص اپنی توہین تصور نہیں کرتا تھا، کبھی شائبہ ہی نہیں گزرتا تھا کہ آپ کے اس کلام سے، اس بات سے، اس گفتگو سے، اس رویے سے میری توہین ہو گئی ہے، نہیں، ہر شخص اپنے مقام پہ اپنے آپ کو معزز سمجھتا تھا، کسی کی اہانت آپ کے کلام میں نہیں ہوتی تھی۔ پھر آپ کے مزاج اقدس اور طبیعت کا یہ بھی حصہ تھا
اگر کوئی نعمت ہوتی اللہ کی یا کسی کی کوئی بھلائی یا اللہ کی دی ہوئی نعمت یا کسی کے عمل میں کوئی اچھائی تھوڑی سی بھی ہوتی، تھوڑی بھی، تو اس کی تعظیم فرماتے، نعمت کی تعظیم فرماتے۔ نعمت قلیل بھی ہوتی تو بڑا سمجھتے، کسی نعمت کی آپ نے مذمت نہیں فرمائی۔ پھر مزاج اقدس کا، طبیعت مبارکہ کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ حق بات کہتے اور ہر ایک کو حق بات کہنے کی ترغیب دیتے۔ اگر کوئی شخص حق کی مخالفت کرتا تو خفا ہوتے، ناراض ہوتے، حق کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے تھے، حق کی مخالفت کو اور باطل کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس وقت آپ جلال میں آتے اور حق کو بہر صورت غالب کرتے، یہ آپ کی شان اقدس کا حصہ تھا۔ مگر اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس اور اپنی جان کے لیے کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، حق کے لیے غصہ فرماتے۔ کسی پر ظلم ہوا ہے تو ظالم پر غصہ فرماتے، کسی پر جبر ہوا ہے، حق تلفی ہوئی ہے، غصہ فرماتے، دین کی اہانت کسی نے کی ہے، غصہ فرماتے۔ حق کے لیے، دوسروں کے لیے، مگر اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرماتے، اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے تھے۔ اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو ہمیشہ درگزر فرما دیتے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام لینے والے نہ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب گفتگو کرتے، یہ تھا مزاج۔ اب عادت مبارکہ، جب گفتگو کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو گفتگو میں ہاتھوں کے ساتھ اشارہ بھی فرماتے، اشارہ فرماتے یعنی کمیونیکیٹ کرتے، بات ضرورت کے مطابق متناسب اور متوازن طریقے سے بات بھی کرتے تو ساتھ ہاتھوں سے اشارہ بھی فرماتے۔ اور جب کسی امر پہ تعجب فرماتے، کوئی عجیب بات سنتے، عجیب بات، اور تعجب کا اظہار ہوتا تو اس طرح ہاتھ ہلاتے تھے، اس طرح ہاتھ ہلاتے تھے تو ہاتھوں کے اشارے سے بھی تعجب کا اظہار فرماتے تھے، ہاتھوں کو اس طرح گھماتے تھے تعجب کے اظہار کے لیے۔ اور اگر کوئی چیز، کوئی شخص غلط بات کرتا آپ کے سامنے اور آپ کو ناپسند ہوتی تو اس کو، اس کی اہانت کرنے کی بجائے آپ چہرہ اقدس دوسری طرف کر لیتے تاکہ وہ خود سمجھ جائے، یا اگر پھر بھی نہ رکے تو آپ اٹھ کے تشریف لے جاتے کسی کام کے لیے، مگر اس کی بھی دل شکنی اس انداز سے نہ کرتے کہ وہ اہانت محسوس کرے۔ اور اگر کسی کی بات سے خوش ہو جاتے تو خوشی کے عالم میں آپ نگاہیں نیچے کر لیتے اور چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی۔ جب کسی بات پہ خوش ہوتے تو نگاہیں نیچے کرتے، چشمان مقدس، اور چہرے پر تبسم آ جاتا، اور آپ کا جو ہنسنا تھا وہ ہمیشہ تبسم ہوتا تھا۔ آپ کہکا لگا کے کبھی نہیں ہنسے، آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا، کہکے کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، ایٹیکیٹس تھے۔ اور جب تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوتے اور وہ موتیوں کی طرح یا بارش کی اولوں کی طرح لگتے۔ جب تبسم فرماتے ان سے نور نکلتا، ان سے نور نکلتا تھا۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے، اور یہاں پر امام حسن مجتبیٰ بڑی دلچسپ بات فرماتے، بھائی تھے نا بھائی، تو بھائیوں میں ایسا ہوتا ہے، بڑی فطری سی بات ہے، بڑی فطری۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نوجوانی میں کہتے کہ میں نے یہ سارا کچھ جو سنا اپنے ماموں سے تو میں نے عرصے تک اپنے بھائی حسین سے چھپائے رکھا۔ یہ بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے،
میں نے اپنے ماموں جان سے جو کچھ سنا ایک عرصے تک چھپائے رکھا، پھر ایک روز جو میں نے ذکر کیا حسین کے ساتھ، یعنی سیدنا امام حسین کے ساتھ، تو میں حیران ہو گیا کہ وہ یہ سارا کچھ پہلے سے ہی جان چکے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے کس سے پوچھا؟ بتایا میں نے اپنے ابو سے پوچھا، یعنی مولا علی المرتضیٰ سے وہ سارا کچھ سن چکے تھے۔ دیکھو انہوں نے خود بھی دیکھا ہوا تھا، مگر آقا علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو یہ ان کی مبارک عمریں تھوڑی تھی نا، 5 سال اور 5 سال 6 سال کے قریب عمر مبارک تھی، تو پھر 5-6 سال کی عمر میں اس طرح چیزیں ہیتا یاد میں نہیں آتی، اور باریک باریک چیزیں وقت کے ساتھ اتنی یاد میں مرتسم نہیں ہوتی، اس لیے سننا پڑتا ہے، بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے وہ سارا کچھ جان چکے تھے، اور اتنا جان چکے تھے کہ کوئی باریک سے باریک بات بھی ان سے مخفی نہیں تھی سیدنا امام حسین علیہ السلام سے۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی روایت شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے کہا کہ ابو جان مجھے سنائیں کہ نانا جان جب اپنے گھر تشریف لے جاتے تو گھر کے اندر کے معمولات کیا ہوتے تھے، گھر کے اندر اوقات کس طرح گزارتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ حسین ہیں اور وہ حسن ہیں جن کو آقا علیہ السلام گود میں لیتے تھے، جن کو اپنے سینے پر بٹھاتے تھے، جن کی زبان منہ میں ڈالتے تھے، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے تھے، ان کو کندھوں پر چڑھاتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ جہاں کل میں نے ایک بات کی تھی اللہ کی محبت کی، جب بات کی تو یہ اس کا ایک تسلسل میں ایک نقطہ ہے۔ جو کچھ کل آپ نے احوال سنے یاد رکھ لیں، وہ احوال ہیں عاشقوں کے۔ احکام اور چیز ہوتی ہے، احوال اور چیز ہوتی ہے۔ احوال سے لیا جاتا ہے جتنا کوئی لے سکے، احوال سمندر ہوتے ہیں، احوال سمندر ہوتے ہیں، ان سے لیا جاتا ہے جتنا کوئی لے سکے۔ احکام اوامر ہوتے ہیں اور نواہی ہوتے ہیں، احوال اگر نہیں لے سکے تو نافرمانی اور گناہ نہیں ہے، نافرمانی اور گناہ نہیں ہے کہ آپ کا مواخذہ ہو۔ آپ خصوصی احوال سے جب محروم رہتے ہیں تو اس کے ایک اپنے ثمرات اور اثرات ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، مگر احکام پر عمل جب نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ رات کا سارا بیان احوال پہ تھا، محبت احوال میں سے ہے، یہ ایمان کو کامل کرتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فرمایا اللہ کی محبت، وہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طلب اور تمنا نہیں کرتے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اور بہت سی محبتیں ہیں ان کی نفی کر دی جائے، نہیں، وہ ساری محبتیں، باقی ساری محبتیں جو جائز ہیں یا وہ اللہ ہی کی محبت کا حصہ ہیں۔ اللہ کی محبت ایک درخت ہے اور وہ محبتیں اسی درخت کی شاخیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے، بہت سی محبتیں اس محبت کی شاخیں ہیں، یا وہ ان کی شاخیں ہیں، یا اللہ اور رسول کی محبت کے پھل ہیں، ثمرات ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہیں، اس محبت کے سائے میں بہت سی محبتیں پلتی ہیں، اور وہ محبتیں بھی اللہ رسول کی محبت کہلاتی ہیں۔ جیسے حسن اور حسین کی محبت کا ذکر آ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں نہ نفی ہو رہی ہے نہ اس میں کسی کی شرکت ہو رہی ہے، یہ اللہ ہی کی محبت پروان چڑھ رہی ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی محبت، میری وجہ سے ان سے محبت کرو اور میری وجہ سے ان کی تعظیم کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کی محبت میری محبت ہے، میرے اہل بیت کی محبت میری محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انصار کی محبت ایمان ہے اور انصار سے بغض نفاق ہے۔ اس طرح ایک صحابی آیا دیہات سے،
اس نے صحابہ کرام سے پوچھا آقا علیہ السلام کی مجلس میں کہ کیا تم اپنے بیٹوں کو بچوں کو چومتے ہو محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو چومتے ہیں۔ اس نے کہا ہم تو نہیں چومتے اپنے بچوں کو۔ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شاخیں ہیں۔ تو ان محبتوں کے نام ہیں کہ کوئی محبت، یہ اولاد کی محبت رحمت ہے، کسی محبت کا عنوان شفقت ہے، کسی محبت کو لطف و کرم کہتے ہیں، کسی محبت کو احسان اور انعام کہتے ہیں، کسی محبت کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کسی محبت کو حقوق کی ادائیگی کہتے ہیں۔ یہ محبت کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ ساری محبتیں اللہ ہی کی محبت کے اندر ہیں، بشرطے کہ یہ اللہ کے احکام کے تابع ہو۔ اولاد سے محبت کی جائے نیک تربیت کے لیے، اللہ کے دین کا ادب سکھانے کے لیے، اللہ کے نیک برگزیدہ بندہ بننے کے لیے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول، زینت کی چیزیں بھی ہیں، زینت کی، جس میں لباس بھی ہے، جن میں گھر بھی ہیں، آپ کی سواریاں بھی ہیں، آپ کا رہن سہن بھی ہے، جو کچھ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے زینت کو کب حرام کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے گھر، تمہارے مکان، تمہاری تجارت، تمہارا مال، تمہارا پہناوا، یہ سارا کچھ، ان کی جو محبت ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت سے بڑھ جائے، اللہ رسول کی محبت کے خلاف ہو جائے، ان حدوں کو توڑ دے، تو یہ فسق ہے، پھر نافرمان ہو گئے۔ اگر یہ ساری محبتیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت کے تابع رہیں اور اللہ کی محبت نے جو حدیں قائم کر دی ہیں ان حدوں کے اندر رہیں، تو یہ سب اللہ ہی کی محبت کی شاخیں ہیں۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ یہ جو قرآن مجید نے ایک آیت کریمہ قرآن مجید نے دی ہے، یہ کل ایک کتاب تھی جس کو میں نے ذکر کیا، یہ جو اللہ رب العزت نے بنیادی بات سمجھائی ہے، یہ جو آیت کریمہ، اس کو یاد رکھ لیں، یہ بنیادی بات سمجھائی ہے۔ قل ان کان، اعوذ باللہ من الشیطان، ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، خاندان، و ابناؤکم، اور تمہاری اولادیں، بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، تمہارے کزنز، رشتہ دار، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار اور خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارا مال دولت جس کے نقصان کے لیے ڈرتے رہتے ہو، و تجارت، اور جس کے جو کمائی کرتے ہو، جس کے لیے محنت کرتے ہو، اور تجارت و کاروبار، تخشون کسادہا، جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن تردونہا، اور تمہارے گھر مکانات جن کو پسند کرتے ہو، اس میں لباس بھی، ہر چیز زندگی کی ضرورت کی آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان سب کی محبتیں اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے اور دین کی محبت سے بڑھ جائیں، لمٹ کراس کر جائیں، حدیں کراس کر جائیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا، فاسق ہو جاؤ گے، حدوں کو توڑنے والا بن جاؤ گے۔ لیکن یہ ساری محبتوں کو اللہ رب العزت نے اپروو کر دیا ہے۔ اولاد کی محبت ایک طبی چیز، ان ساری چیزوں کی محبت اللہ رب العزت نے توثیق کر دی ہے، یہ طبی چیز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور دین کی محبت، تین فروعات، تین اصول ہیں، ان کے تابع رہیں، ان کے قائم کردہ حدود کے اندر رہیں، تو پھر یہ اللہ کے امر میں، اور ان کے مقاصد متعین ہونے چاہیے، ان کے مقاصد متعین ہونے چاہیے کہ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، اس سے کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی محبت کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے۔ کاروبار اس لیے کہ رزق حلال ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں،
اس لیے کہ میں اس کے ذریعے اور نیک کام کر سکوں، اولاد کی محبت اس لیے کہ نیک تربیت کر سکوں، نیک پرورش کر سکوں، حضور کا نیک امتی بنا سکوں، اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا سکوں، ان کی تربیت کروں، ادب حسن کروں، تاکہ اللہ کے پسندیدہ بندے بنے اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے آخرت میں قبر میں بھی اجر مہیا کرتے رہے۔ الغرض ایک ایک چیز کو جب لیتے جائیں گے، ہر چیز کا ایک آبجیکٹو ہو، ایک منزل ہو، ایک سمت ہو اور اس کی ایک حد ہو، اس کے مطابق کریں تو پھر آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ساری محبتیں بھی سنت ہیں۔ یہ اللہ کی، اس کے رسول کی محبت کی غیر نہیں ہے۔ یہ جو ایک روز پہلے میں نے خطاب کیا تھا الحب فی اللہ، یہ سب اولیاء سے محبت، مساکین سے محبت، نیک اعمال سے محبت، یتامہ سے محبت، کمزوروں سے محبت، محتاجوں سے، یہ اللہ کے بندوں سے محبت ہے، اور ہر کسی سے اللہ کے لیے محبت، ہر کسی سے اللہ کے لیے محبت، یہ سب اللہ کی محبت کی برانچز ہیں، فروعات ہیں، اور اللہ کے رسول کی محبت کی برانچز ہیں۔ جیسے حضور کی حدیث سے محبت، آقا کی سنت سے محبت، آقا کی سیرت سے محبت، مدینہ شہر سے محبت، مکہ سے محبت، مدینہ کی گلی کوچوں سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، آل سے محبت، پھر امت، حضور کی امت سے محبت، آقا کے دین سے محبت، پھر اولیاء سے محبت، صالحین سے محبت، یہ سب اللہ اور رسول کے محبت کی فروعات ہیں۔ یہ ایک مجھ سے کسی نے سوال کیا، یہ کل رات کے مضمون کے بعد، تو میں نے چاہا کہ آج اسی مضمون کے دوران تھوڑا سا اس کو وضاحت کروں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بند ہے بیٹے، کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب پوچھا کہ گھر کے اوقات آقا علیہ السلام کے کیسے ہوتے، کس طرح گزارتے، تو آپ نے فرمایا جب آقا علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے تو آپ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ پیچھے ہو جائیں، آپ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادت کا وقت آتا، نماز کا وقت آتا، نوافل کا وقت آتا، کوئی تسبیح اذکار کا وقت آتا، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ وقت کا گھر والوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، بچوں کے لیے، جس میں سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی آتی، حضرت علی شیر خدا بھی آتی، آپ ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی بیٹھتے، شہزادے بھی آتے، ان کے ساتھ مل کے بیٹھتے، پیار کرتے، لاڈ کرتے، یہ سارا فیملی کے لیے۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم اس کو اتاریں اپنی زندگی میں اور اپنے شب و روز اور زندگی کے احوال اس طرح ڈالیں، اور ان کے ساتھ پھر آقا علیہ السلام ہنستے کھیلتے، مزاق کرتے، پیار کرتے، ان کے ساتھ انوالو ہو جاتے، اور ایک حصہ اپنی ذات پاک کے لیے، اپنی راحت اور اپنے نفس کے لیے، جس میں آپ ضرورت کے مطابق آرام فرماتے۔ پھر جو تیسرا حصہ ہوتا آقا علیہ السلام کے اپنے آرام کا، ایک حصہ اپنے آرام کا، اس میں سے بھی کچھ حصہ وقت کا اپنے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ جو ذاتی حصہ ہوتا آقا علیہ السلام کا، اس میں سے پھر تقسیم کرتے اپنے صحابہ اور اپنے لوگوں میں، مگر وہ کیا، وہ چیدہ چیدہ جو آقا علیہ السلام کے کارکن ہوتے۔ صحابہ تو سارے تھے نا، جس نے ایک بار بھی ایک لمحہ کے لیے آقا علیہ السلام کو ایمان کی نگاہ سے دیکھ لیا، وہ تو صحابی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام تو ہزار تھے، مگر کارکن چیدہ چیدہ تھے۔ ان صحابہ کرام کے اندر جو حضور نے لیڈر تیار کیے تھے، لیڈرز، وہ چیدہ چیدہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو رہنما تیار کیے تھے، وہ چیدہ چیدہ تھے، جنہیں منتظم بنایا تھا، جنہیں مختلف ذمہ داریوں پر فائز کیا تھا۔ آپ اس کو آج کی زبان میں کہہ لیں، جنہیں تنظیمی ذمہ داریاں عطا کر رکھی تھی، جنہیں آقا علیہ السلام نے انتظامی ذمہ داریاں عطا کر رکھی تھی، جنہوں نے بعد ازاں امت کی ذمہ داریاں اٹھائیں، جن کو تعلیمی ذمہ داریاں دینی تھی، جو اساتذہ تھے، جو معلم تھے، جو مربی تھے، جن کے ذریعے آگے امت کی تعلیم و تربیت اور نگرانی اور نگہبانی کا کام لیتے تھے آقا علیہ السلام۔ وہ ذمہ داران، وہ آفس بیئررز،
وہ انتظامی ذمہ داران، وہ تنظیمی ذمہ داران صحابہ کرام میں، ان کو آقا علیہ السلام گھر میں طلب کرتے، کیونکہ مسجد میں کسی کے لیے مخصوص نہ تھا، مجلس میں بیٹھنا ہر ایک کے لیے عام اجازت تھی، تو کچھ خاص باتیں سمجھانی ہوتی تو آقا علیہ السلام ان کو گھر میں طلب فرما لیتے اور اپنے ذاتی وقت میں سے ان کا حصہ نکالتے۔ مسجد میں تو دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ بھی آ جاتے تھے، اجنبی بھی آ جاتے تھے، تمام صحابہ کرام بھی ہوتے تھے، تو وہ تو عمومی بات ہو سکتی تھی۔ اگر خصوصی تربیت کرنی ہے، خصوصی نصیحت کرنی ہے، خاص انسٹرکشنز ہدایات دینی ہے، تو اپنے گھر کے اوقات میں وہ جو ایک حصہ اپنا ذاتی آرام کا تھا اس میں سے پھر ان پہ خرچ کرتے اور بلا کے خاص خاص صحابہ کو طلب کروا کے آقا علیہ السلام ان کو ہدایات دیتے۔ اس وقت میں خواص حاضر ہو سکتے، ذمہ داران، عوام الناس کو اجازت نہ تھی، عوام الناس کو اجازت نہ تھی، ان کو طلب کرتے، ان کو سمجھاتے، نصیحت کرتے، تربیت فرماتے اور انہیں پھر عام لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے تیار کرتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا طریق تھا، اور پھر ان سے فرماتے کہ جو کچھ تمہیں میں نے بتایا یہ جو غائب ہیں، جو اس مجلس میں موجود نہیں، ان تک پہنچا دینا۔ سو ان کے ذریعے آقا علیہ السلام اپنی بات کو پہنچانے کا ایک نظام وضع فرماتے۔ تو کچھ چیزیں ڈائریکٹلی امت کے ہر فرد کو بتاتے، کچھ چیزیں براہ راست آقا علیہ السلام اپنے خطبہ جمعہ میں، اپنی ہر روز کی مجلس میں، اپنے خطبہ عید میں، دیگر خطبات میں، اپنے فرمودات کے ذریعے عامت الناس کو ڈائریکٹلی بیان کرتے۔ کچھ چیزیں اپنے خواص صحابہ جن کو ذمہ داریاں سونپی تھی انہیں سمجھاتے اور ان کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے، تو گویا عوام کی بھی تربیت کرتے اور خواص کی بھی تربیت فرماتے، اور فرماتے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو غائب ہیں ان تک پہنچا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اور پھر ان کو ارشاد فرماتے کہ تعلیم کا حصہ صحابہ کرام کو خصوصی نشست میں فرماتے کہ یا ان کی تربیت ہوتی، یعنی وہ جو لیڈرز ہیں، قائدین ہیں، جو انتظامی اور تنظیمی ذمہ داران ہیں، جو آپ کے نمائندے ہیں، ان کے لیے جو تلقین فرماتے ان میں سے کچھ حصے بتا رہا ہوں۔ ان سے فرماتے دیکھو جو شخص بھی اپنی حاجت براہ راست مجھ تک نہیں پہنچا سکتا، اس کی باتیں سن کر تمہاری ذمہ داری ہے مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ یہ کریکٹر ہے قائدین کے لیے جو آقا علیہ السلام نے وضع فرمایا۔ کوئی شخص جو کسی ضعف اور بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے، جس کو ڈائریکٹلی اس موقع پر یہ خاص بات سننے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، یا اس کی کوئی پریشانی ہے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے مجھ تک براہ راست نہیں پہنچا سکا، تم سے ملتا ہے تو یہ تمہاری امانت اور دیانتداری کا تقاضا ہے کہ جو تمہیں کوئی حاجت بیان کرے مجھ تک پہنچانے کے لیے تو مجھے پہنچا دیا کرو۔ یہ اخلاق کا حصہ ہے، مجھ تک پہنچا سکوں، اور تاکہ اس کی حاجت روائی ہو سکے۔ اور اس سے آقا علیہ السلام تعلیم دیتے، اسی طرح جو شخص بھی اپنی حاجت کسی صاحب اختیار تک پہنچانا چاہے، جس کو کہے اس کا فرض ہے کہ وہ اس تک پہنچا دے، جس کے ذمے اس کا کام ہے وہ پہنچا دے۔ تو آقا علیہ السلام اس کو تلقین کرتے اور فرماتے جو اس کی حاجت خود پوری نہیں کر سکتا، مگر اس کی حاجت اس شخص تک پہنچا دیتا ہے جو اس کی حاجت روائی کرنے کے قابل ہے، فرمایا جو ایسا کرے گا اس کی حاجت کو پہنچا دے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر ثابت قدم فرما دے گا۔ صرف لوگوں کی حاجت پہنچانے والے عمل پر اللہ پاک صراط پر چلتے ہوئے پل صراط پر اسے دوزخ میں گرنے نہیں دے گا، مضبوطی اور ثابت قدمی دے گا۔ حضرت سفیان بن وکیع اسی مقام پر ایک اور روایت کرتے ہیں یہاں پر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے یہ بھی فرمایا، پھر جو لوگ جن کو آپ بلاتے
گھر میں خاص اوقات میں ان کو نصیحت بھی کرتے، علم بھی دیتے اور فقہ بھی دیتے، یعنی سمجھدار فقیہ بنا کر بھیجتے، کسی نہ کسی چیز کی سمجھ دے کر بھیجتے، اس کے علم میں اضافہ کر کے بھیجتے، اور ساتھ کچھ نہ کچھ کھلا کر یا پلا کر بھی بھیجتے۔ جب بلاتے گھر میں، خواہ کھجوریں ہی ہوں، کچھ نہ کچھ کھلا کے بھیجتے، کچھ نہ کچھ پلا کے بھیجتے، خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق میں سے تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اپنے ابا جان کو، یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو، کہ جب آقا علیہ السلام باہر، گھر سے باہر تشریف فرما ہوتے لوگوں میں، اس وقت لوگوں سے برتاؤ میں آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں سے برتاؤ کیسا تھا؟ ایک ایک سوال کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جب گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا، اس وقت آپ کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے معنی باتوں سے اپنی زبان کی ہمیشہ حفاظت فرماتے، کوئی بات ایسی نہیں کرتے تھے جو بے مقصد ہو، بے معنی ہو، بے ضرورت ہو۔ اور جب لوگوں میں ہوتے تو آقا علیہ السلام کی ہمیشہ کی عادت مبارکہ تھی کہ لوگوں کے دلوں کی تالیف کرتے، یعنی لوگوں کے دلوں کو جوڑتے تھے۔ ہر بات کے اندر راز یہ ہوتا کہ آپ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے، پھوڑتے نہیں تھے، لوگوں میں تفریق نہیں کرتے تھے۔ جو گفتگو کرتے، ہر گفتگو میں لوگوں کا جوڑنا مقصود ہوتا، ایک دوسرے سے دور ہونے والوں کو قریب کرنا مقصود ہوتا، ایک دوسرے سے جدا رہنے والوں کو ملانا مقصود ہوتا۔ اور آپ کی حیات طیبہ میں کبھی ایسا کلام نہیں فرماتے جس کے نتیجے میں لوگوں میں تفریق ہو۔ آپ جوڑنے والے تھے، توڑنے والے نہ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ اور اخلاق حسنہ میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہر قوم کا، مسلمان ہے یا غیر مسلم، کوئی پرواہ، ہر قوم کا جو عزت مند آبرو مند آدمی آتا اس کی آبرو کرتے، عزت کرتے۔ کسی قبیلے سے اس کا سردار آتا، کسی قوم کا کوئی بڑا شخص آتا جس کی اپنے قبیلے میں، قوم میں عزت ہے، آقا علیہ السلام اس کو بھی عزت دیتے، عزت والے آدمی کو بے عزت نہیں کرتے تھے، اور جو کمزور ہے اس کو تو ویسے عزت ہی دیتے تھے۔ مگر غیر مسلم قبائل کے بھی لوگ آتے تو یہ جان کے کہ غیر مسلم ہے، فلاں قبیلے کا آدمی ہے، تو اس کو اس جگہ بیٹھا دو، نہیں، اس کو عزت کی جگہ بٹھاتے۔ کیوں؟ اس سے اس کے قبیلے والوں کی تالیف قلب ہوتی، اس شخص کی بھی تالیف قلب ہوتی۔ اور جب وہ مسلمان ہو جاتے تو ان کے قبیلے کے سربراہ کو یا بڑے آدمی کو، معزز آدمی کو ہی اس قوم کا سربراہ یا قائد مقرر کر دیتے، تاکہ لوگ پہلے بھی اس کی بات سنتے تھے جب دین پر نہ تھے، اب دین پر آ گئے ہیں تو اب بھی اس کی بات سنیں گے، تاکہ قوم جڑی رہے، قوم جڑی رہے، اس میں تفرقہ پیدا نہ ہو۔ طاقتور آدمی اور ہے اور سربراہ ان کا کسی اور کو بنا دوں تو قوم دو حصوں میں بٹ سکتی ہے۔ حکمت یہ تھی آقا علیہ السلام کی کہ قوم اگر کفر میں، جاہلیت میں ایک تھی تو اسلام پر آنے کے بعد بھی ایک رہے، تاکہ مؤثر آدمی کو آقا علیہ السلام اور پھر یہ بھی تعلیم فرماتے، اگر کسی شخص کے اندر کوئی شر ہے تو فرماتے اس کے شر سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور خود اپنے آپ کو بھی اہل شر کے شر سے بچاتے، اور صحابہ کرام کو بھی شر سے بچنے کی تلقین فرماتے۔ اور اگر کوئی اہل شر ہے اس کے شر سے خود کو بھی بچاتے، صحابہ کو بھی بچاتے، مگر رویہ کشادہ روی کا رکھتے، چہرہ خوش رکھتے، اور جو خوش اخلاقی ہے اس میں کمی نہ آنے دیتے۔ اور آپ کے اخلاق حسنہ میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا ایک بات یہ بھی تھی کہ جو آپ سے ملتے آپ ان کا حال احوال لیتے تھے، ان کی خیریت دریافت کرتے تھے، ان کے ذاتی حال احوال لیتے، تاکہ اس میں اپنائیت پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ جو آیا تو سیدھا اس سے بات کر دی افسروں کی طرح، آتے ہی جو جس کی بات کر دی، نہیں، اس کی پہلے خیریت پوچھتے،
اس کی صحت کا پوچھتے، اس کے گھر کے حالات پوچھتے، بیوی بچوں کا پوچھتے، اس کے قبیلے کا پوچھتے، تاکہ وہ مانوس ہو، انس پیدا کرتے تعلق میں۔ اور پھر آقا علیہ السلام ملنے کے لیے آنے والوں سے اس کے قبیلے اور علاقے کے حالات و واقعات کا بھی پوچھتے، بھئی سنا ہے وہاں کیا ہوا، ان کا کیا، یہ سنا ہے ایسا واقعہ ہوا تھا، تو ہر ایک سے حال احوال پوچھتے تھے، واقعات بھی دریافت فرماتے تھے۔ اور اگر کہیں ظلم ہوا ہے یا کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ہوا ہے تو اس کی تفصیلات بھی لیتے، تاکہ کہیں کوئی مظلوم ہے تو اس کی داد رسی کی جا سکے، کسی پر زیادتی ہو گئی ہے تو اس کی مدد کی جا سکے، اور کوئی فساد انگیزی کرنے والے ہیں، شر انگیزی کرنے والے ہیں، تو ان کے شر اور فساد سے کمزور لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو آقا علیہ السلام اس طرح تفصیلات بھی لیتے تھے، معلومات لیتے تھے۔ جب اچھی بات سنتے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی اس کی تحسین کرتے، حوصلہ افزائی کرتے، تعریف کرتے، اور جب کوئی بری بات سنتے تو اس کو ناپسند فرماتے، تاکہ لوگ بھی اس سے حقارت کریں، ناپسند کریں۔ پھر آپ کی ایک خاص عادت مبارکہ تھی، وہ گھر کے اندر ہو، مجلس میں ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، سفر ہو یا حضر ہو، آپ کے تمام معمولات جو تھے ان میں اعتدال تھا۔ آپ کے جملہ معمولات میں اعتدال تھا۔ کسی جگہ آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کے مزاج اقدس میں، آپ کی طبیعت مقدسہ میں انتہا پسندی نہیں تھی، کسی جگہ، ہر ایک چیز میں اعتدال تھا، ہر ایک چیز میں، عبادات کے معاملات میں بھی اعتدال، معاملات میں بھی اعتدال، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں اعتدال، خیرات میں اعتدال، لوگوں کے ساتھ خوش طبعی میں اعتدال، یعنی ایک بھرپور جو اخلاق حسنہ کی تصویر ہے، ہر ایک حق کو ادا کرنا اور کسی حق کو تلف نہ ہونے دینا، اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اور ایک چیز دوسری پر غالب نہ آ جائے اور وہ چیز اس سے محروم نہ رہ جائے، ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تمام معمولات میں اعتدال ہوتا، اور دوسری خوبی یہ تھی کہ تمام معمولات میں نظم ہوتا، ڈسپلن کمال درجے کا ہوتا۔ آپ کی حیات طیبہ میں کوئی چیز نہ اعتدال سے خالی اور خارج تھی، نہ نظم اور انتظام سے خارج تھی، ہر چیز ایک نظم کے ساتھ ہونی ہے، وہاں بے نظمی نہیں چلتی تھی، بے انتظامی نہیں چلتی تھی، نہ۔ تو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ خود سراپا انتظام و انصرام تھی، نظم تھا، گفتگو میں نظم تھا، اٹھنے بیٹھنے میں نظم تھا، کھانے پینے میں نظم تھا، چلنے پھرنے میں نظم تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں نظم تھا۔ نظم اور اعتدال دو چیزوں کا مرکہ تھی آقا علیہ السلام کی ذات پاک۔ اور پھر جب کسی کو تعلیم و تربیت کرنا، نصیحت کرنے کا وقت ہوتا تو آقا علیہ السلام نصیحت، تعلیم و تربیت اور نصیحت فرماتے حکمت کے ساتھ، مگر مصلحت کی وجہ سے کبھی بھی تعلیم و تربیت سے غفلت نہ فرماتے۔ جہاں نصیحت کرنی ہے نصیحت کو حکمت کے ساتھ فرماتے، مگر اس سے غافل نہ ہوتے، نظر انداز نہ کرتے، چپ نہ رہتے، نصیحت فرماتے تھے، مگر اس طرح نہیں کہ وہ اگلا بندہ اہانت فیل کرے، اگلا بندہ اپنے آپ کو چھوٹا فیل کرے، شرمندگی فیل کرے، اس کی عزت دوسروں کی آنکھوں میں نہ رہے، ایسا نہیں، اس کی عزت بھی برقرار رہے، اس کا تعلق بھی برقرار رہے۔ حکمت کے ساتھ نصیحت فرماتے، مگر نصیحت سے غافل نہ ہوتے، ممکن ہے چلا جائے، دوبارہ اسے نصیحت سننے کا موقع نہ ملے اور اس کے احوال بگڑ جائیں، یا اسے اگر اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس کے حال پر، تو ممکن ہے وہ خود دین سے غافل ہو جائے۔ تو لوگوں کو ان کے حال پہ بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں ان کے اپنے حال پہ چھوڑنے سے کہیں ان کے اندر دین کے معمولات میں غفلت نہ آ جائے۔ کچھ لوگ طبیعت میں انتہا پسند ہوتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو کہیں بہت زیادہ سختی نہ آ جائے، دین کے اندر تشدد نہ آ جائے، اور اتنی زیادہ عبادت گزاری یا سختی اور تشدد نہ کر دیں کہ الٹیمیٹلی طبیعت اکتا جائے۔
لہذا ہر شخص کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے آقا نصیحت فرماتے. اگر کسی صحابی اور قاری کی جو مسجد میں امام ہے اس کے بارے میں خبر ملتی کہ اس کے پیچھے ضعیف لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، بیمار بھی پڑھتے ہیں، اور وہ اپنے ذوق میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے، تو اس کو الگ سے سمجھا دیتے چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، تمہارے پیچھے ضعیف، بوڑھے اور بیمار بھی کھڑے ہوتے اور بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں. خود نماز پڑھا رہے ہوتے تو عورتیں بچوں کے ساتھ آتی مساجد میں اور بچوں کو بٹھا دیتی، اور اچانک آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرا جی کرتا کہ آج لمبی سورت پڑھوں، اللہ کے کلام میں مشغول ہو جاؤں. اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی. آقا علیہ السلام اپنے شوق کو ختم کر کے سورتوں کو چھوٹا کر دیتے اور نماز جلد ختم کرتے، یہ سوچ کر کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں پہ کیا بیت رہا ہوگا. اس کی ماں پریشان ہوگی، ماں تڑپ رہی ہوگی، اس کا رجحان ادھر نہیں ہوگا، وہ بےتاب ہوگی. نماز ختم ہو تو بچہ چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اٹھاؤں. تو اس کے بچے کے چیخنے کی وجہ سے اور ماں کی اندر جو مامتا کے تڑپنے کی وجہ سے اپنی نماز چھوٹی کر دیتے. یہ نہیں کہ اپنے ذوق میں لمبی کرتے چلے جائیں، ان کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ایسی طبیعت نہ تھی. جہاں اختصار کیا جا سکتا ہے، جس چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے. وہ ان کا عمل خود شریعت بنتا تھا. ان کا عمل خود، وہ کسی اور شے کے پابند نہیں تھے. وہ جو کرتے وہی شریعت ہو جاتی. لمبا سورت کو، رکعت کو لمبا کر دیں وہ شریعت بن جائے، چھوٹا کر دیں وہ شریعت بن جائے. قرات کو طویل کر دیں وہ شریعت بن جاتی. بچے کے رونے کی وجہ سے مختصر کر دیں وہی سنت اور وہی شریعت بن جاتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پیمانے وضع فرماتے امت کے لیے کہ جن پیمانوں کے ذریعے لوگوں کی عبادت گزاری میں بھی اعتدال آئے، اور دین داری میں بھی اعتدال آئے، اور دنیا داری میں بھی اعتدال آئے، اور ہر تعلق کو اعتدال کے ساتھ نبھایا جائے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے تعلق کو نبھاتے ہوئے انسانوں اور بیوی بچوں، رشتہ داروں اور کمزوروں اور اہل دنیا کے حقوق نظر انداز ہو جائیں. اور ایسا نہ ہو کہ دنیا کے حقوق اور واجبات نبھاتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حقوق نظر انداز ہو جائے. توازن قائم فرماتے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، اور کبھی حد سے تجاوز کرنے نہ دیتے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کو یہ موقع نہ دیتے کہ وہ حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے یا حق کے بارے میں تجاوز کرے حد سے. نہ کوتاہی کرنے دیتے، نہ حد سے تجاوز کرنے دیتے. مگر یہ ساری تعلیم و تربیت اور نصیحت حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ کرتے تھے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں بڑے مقرب تھے. جیسے آپ نے سنا سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، مولا علی المرتضیٰ ہیں، عثمان غنی ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور بڑے صحابہ ہیں، ابی ابن کعب ہیں. کئی لوگ معتبر مقرب تھے. وہ مقرب کیسے بنتے تھے اس کا بھی ایک پیمانہ تھا. اس کا بھی ایک پیمانہ تھا. وہ جو صاحب علم ہوتا وہ مقرب ہوتا، جو زیادہ صاحب عمل ہوتا وہ مقرب ہوتا، جس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی زیادہ ہوتی وہ مقرب ہوتا، جس کے اندر لوگوں کی غمخواری زیادہ ہوتی وہ آقا کا مقرب ہوتا، جو لوگوں کی مدد اور اعانت زیادہ کرتا، غریبوں، کمزوروں، محتاجوں کی، وہ آقا کا مقرب ہوتا، جس کے اخلاق بڑے عمدہ اور بڑی نرم طبیعت ہوتی وہ مقرب ہوتا، جو لوگوں سے مسکراتے ہوئے زیادہ ملتا وہ آقا کا مقرب ہوتا. تو جس شخص میں جتنی بھلائی، نیکی، اخلاق، خیر خواہی، علم اور عبادت اور انسانیت کی قدریں جتنی زیادہ ہوتی، آقا علیہ السلام اس کی اتنی حوصلہ افزائی فرماتے اور اپنا مقرب بناتے تاکہ اور لوگ بھی اس قرب کے لیے یہ خوبیاں اپنائیں. قرآن مجید نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بھی کچھ مقرب ہے. ایک قاعدہ ہے
لہذا یہ مقربیت کا اصول بھی اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی اس طرح ہوتا۔ پھر آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا جب مجلس میں بیٹھتے تو پھر آقا کے اخلاق اور عادات کیا تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب آقا علیہ السلام مجلس میں بیٹھتے تو جتنے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہر ایک کی طرف توجہ فرماتے، اور ایسی توجہ فرماتے کہ ہر شخص سمجھتا کہ سب سے زیادہ توجہ مجھ پر ہے۔ سبحان اللہ، ہر شخص سمجھتا کہ سب سے زیادہ توجہ مجھ پر ہے، اور ہر شخص یہ خیال کرتا کہ میری طرف توجہ فرما کے مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں، ہر شخص سمجھتا کہ مجھے نصیحت فرما رہے ہیں۔ اس طرح ہر ایک کی طرف دیکھتے تھے، اور ہر جلیس آپ کی مجلس میں ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا کہ مجھ سے بڑھ کر شاید حضور کو کوئی اور عزیز نہیں ہے، ہر شخص سمجھتا سب سے زیادہ شفقت مجھ پر ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی خاص بات تھی۔ اور پھر یہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ میں سے تھا کہ جب آپ کہیں جا رہے ہیں تو حاجت مند آ جاتے، رستے میں مل جاتے، تو جو آپ کو پکڑ لیتا تو آقا علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، ہاتھ چھڑا کے جاتے نہیں تھے، جب تک وہ اپنا سوال اپنی حاجت بیان کرتا رہتا آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر صبر سے شفقت کے ساتھ اس کی بات سنتے رہتے، جب اس کی ساری بات ختم ہو جاتی تب چلتے۔ اگر کسی سے مسافہ کرتے، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی چلتے ہوئے گلیوں میں، تو باری باری بچے مسافہ کرنے لگ جاتے، مسافہ اور قطار لگ جاتی، تو بچوں کے مسافہ کے لیے بھی جتنی دیر لگ جاتی آقا کھڑے رہتے، یہ نہیں کہ بچے ہیں چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں، سارے بچوں کا مسافہ ختم ہوتا تو پھر آگے چلتے۔ یہ شفقت کا عالم تھا۔ اور کئی بچے قریب آتے چاہتے تو ان کی گالوں پہ ہاتھ لگا کے اس طرح پیار فرماتے، کئیوں کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے۔ وہ جو بچے تھے جن کے سروں پہ آقا کے ہاتھ لگے، مبارک دست یکدست لگے، وہ بوڑھے ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی 80 90 100 سال کی ہو گئی، جن بالوں پر حضور کا ہاتھ لگا تھا وہ بال آج تک سیاہ ہے، جن پر آقا کے دست مبارک لگے تھے وہ نورانی چہرے ہو گئے۔ اور جن کئی ایسے بھی تھے کہتے بچپن میں آقا نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا تھا، میں نے زندگی میں پھر وہ بالوں کا حصہ کٹوایا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ تعلق تھا ان کا آقا علیہ السلام کے ساتھ، یہ تعلق تھا۔ تو ایک طرف آقا کے مزاج کی کشادگی تھی، اور آقا کے اخلاق کی نرمی تھی، اور آقا کی شفقت رحمت اور محبت تھی بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ۔ ایک طرف ان کی وارفتگی تھی آقا کے ساتھ، اور ان کی دیوانگی تھی آقا کے ساتھ۔ تو اس وقت تک جڑے رہتے اس شخص سے جب تک وہ حاجت پوری بیان نہ کر لے، اور جب کسی کی حاجت فوری طور پہ پوری کرنے کے قابل ہوتی تو آقا علیہ السلام اپنا کام چھوڑ کے اس کی حاجت پوری کرتے۔ حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ مسجد میں نماز کا وقت ہے، مصلی پر کھڑے، نماز شروع کرنے لگے تو مسجد کے باہر سے کوئی ایک بدو یا کوئی ایک عرابی یا کوئی سائل منگتا، حاجت مند غریب آ کے آواز دیتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز دیتا، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، کھانے کا کچھ نہیں، کچھ دو۔ آقا علیہ السلام مصلی چھوڑ کے مسجد سے باہر چلے جاتے اور اس کی حاجت روائی کرتے۔ وہ کہتا مجھے اتنا کچھ چاہیے، آپ اس کو بکریاں جو کچھ وہ مانگتا اس کو دے کے روانہ کرتے۔ کئی لوگ آقا کی طبیعت کے اسی فراخی کو اور آقا کے اسی جود و سخا کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے، اور کئی غیر مسلم تھے وہ آقا کی بارگاہ میں آتے تو یہ بھی نہ دیکھتے سخاوت کرتے ہوئے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، حاجت مند ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کرتے، اتنا کچھ دے دیتے۔ وہ واپس جا کے اپنے قبیلے کو کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ پیچھے کیا بچا ہے کیا نہیں اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ تو حضور کے اسی رویے کو دیکھ کر کئی کلمہ پڑھ جاتے، آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کئی مسلمان ہو جاتے، اور ہر شخص محسوس کرتا چھوٹی عمر کا کہ آقا علیہ السلام کے رویے سے کہ میرے باپ ہیں، یہ خاص خوبی تھی۔ ہر شخص محسوس کرتا میرے باپ ہیں۔ والدین سے بھی اتنی شفقت نہ ملتی جو آقا کی بارگاہ سے ملتی تھی۔
اور پھر ایک خوبی اخلاق حسنہ کی اور تھی کہ تمام لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مساوی تھے، برابر تھے، مگر میں نے کہا علم، عمل اور تقوی کی وجہ سے پھر لوگ متفاوت ہو جاتے تھے، ان کو قربت زیادہ مل جاتی۔ فرمایا قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، اللہ پاک کئیوں کو اپنے عرش پہ بٹھائے گا، کئیوں کو کرسیوں پر بٹھائے گا، جنت میں بھی ایسا ہوگا۔ آقا نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے ان کو قیامت کے دن اپنے قریب ترین کر کے بٹھاؤں گا۔ یہ ایک نظام ہے، لہذا قرب لینا ہے اللہ کا یا رسول کا، قرب لینا ہے تو اس قرب کے گر سیکھو، وہ اخلاق پیدا کرو۔ یہ جو آج اخلاق کا سراپا آج سمجھا رہا ہوں اور 7 راتیں پچھلی بتایا ہے، ان کو اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی خوبی یہ تھی کہ آپ کی مجلس 5 چیزوں کا منبع، خزانہ ہوتی۔ آپ کی مجلس، ہر مجلس میں علم کا خزانہ ہوتی، علم کا چشمہ ہوتی، حلم اور بردباری کا چشمہ ہوتی، وہاں تحمل بردباری سکھائی جاتی، حیا کا چشمہ سر چشمہ ہوتی، صبر و شکر کا چشمہ ہوتی، اور امانت و دیانت کا چشمہ ہوتا۔ 5 چیزیں آپ کی مجلس کا خاصہ تھا۔ اس مجلس سے ہر ایک کو علم ملتا، ہر ایک کو حلم اور بردباری، ٹھنڈا پن ملتا، کیسے برداشت کرنا ہے، پھر ہر ایک کو حیا ملتا۔ مجلس کے اندر بھی ساری مجلس پر حیا طاری رہتا تھا، اور صبر کی کیفیت طاری رہتی تھی، ادب کی کیفیت اور امانت سیکھتے تھے۔ اس مجلس میں جب آقا علیہ السلام کی مجلس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی، آداب لوگ سیکھتے تھے، کوئی شخص گفتگو میں اپنی آواز بلند نہ کرتا تھا۔ قرآن مجید کے آداب تو بیان ہوئے ہی ہیں کہ کیسے بولنا ہے۔ پھر کوئی شخص کسی پر تہمت اور دھبا نہیں لگاتا تھا اس کے کردار پر۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں کوئی شخص، مجلس میں مجال نہیں تھی کہ کوئی آ کے غیبت کر دے۔ مجلس اتنی پاکیزہ ہوتی۔ ہمیں اپنی مجلسوں کو ایسا بنانا ہے کہ کوئی شخص آ کے کسی کی چغلی کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی پر تہمت لگائے۔ یہ آقا کی مجلس میں نہیں ہوتا تھا کہ کسی کا دامن داغدار ہو جائے یا کسی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو کوئی اچھالے۔ یہ حضور کی مجلس میں نہیں ہو سکتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تو ہر ایک شخص سراپا تواضع انکساری بن کے بیٹھتا تھا۔ بیٹھنے والوں میں ہر کوئی بھول جاتا تھا میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، وہاں کون اور کیا نہیں بچتا تھا۔ ہر کوئی سراپا ادب، سراپا تواضع، سراپا انکساری، سراپا تقوی بن کے بیٹھتا تھا، رویے متواضعانہ ہو جاتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام کی مجلس میں بڑوں کی توقیر کی جاتی۔ میں آپ کو ہر رات کہتا ہوں نا، بڑوں کی توقیر کی جاتی، اہل علم و عمل، اہل تقوی کی توقیر کی جاتی، چھوٹوں پر مجلس میں شفقت کی جاتی۔ ہم تو پرواہ نہیں کرتے، چھوڑو پیچھے ہو، بیٹھو بچے، پیچھے ہو، پیچھے ہو، نہیں، چھوٹوں پہ شفقت کی جاتی۔ یعنی حتیٰ کہ ایک روز عبداللہ ابن عباس، ان کی عمر 7-8 سال تھی، ابھی چھوٹے تھے، 7-8-9 سال، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ دائیں طرف بیٹھ گئے اور سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ ان کے بعد بیٹھے۔ بائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ پیا، کچھ دودھ پی کر آپ کا معمول تھا پھر اہل مجلس کو عطا فرماتے تھے۔ کیا خوش نصیب تھے جو حضور کے پیے ہوئے دودھ پیالے میں سے پیتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ کے مکھڑے کو دیکھتے تھے، رات دن آپ کی بارگاہ میں گزارتے تھے، آپ سے سیکھتے تھے اور جو سیکھتے تھے وہی کرتے تھے، آپ کے سامنے جیتے تھے اور آپ کے لیے مرتے تھے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے۔ تو دائیں طرف معصوم چھوٹی عمر کا بچہ ہے عبداللہ ابن عباس، وہ بیٹھ گئے، دودھ پیا۔ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی، اخلاق میں سے تھا کہ جب دیتے تو دائیں جانب دیتے۔ یہ بھی عادت مبارکہ تھی، اور یہ بھی تھی کہ جو بڑا ہوتا اس کی توقیر ہوتی تو بڑے کو دینا۔ اب جو بڑا تھا مجلس میں ابو بکر صدیق، وہ بائیں طرف بیٹھے ہیں اور دائیں طرف آپ کا معمول ہے دینے کا، اور وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں اخلاق کریمانہ کیا تھے۔
یہ اپنی ثوابدید استعمال نہیں فرمائی کہ ادھر بچہ ہے، ادھر ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں تو خود اس کو دے دیں بائیں طرف، وہ دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا جو کر دیں وہی شریعت ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل تو ہمارے لیے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، ہم پابند ہیں احکام کے، اور آقا علیہ السلام کی تو ادا سے احکام بنتے ہیں۔ وہ جو ادا اپنا لیں، جو طرز عمل اپنا لیں، جو رویہ اپنا لیں، جو کہہ دیں، جو کر دیں، وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو بائیں طرف دے دیتے، مگر نہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا بیٹے کیا آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، کیا آپ اجازت، آپ نے دودھ پیا، لب لگے تھے پیالے کو، دودھ پیا تھا، پوچھا بیٹے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس طرف ابو بکر بیٹھے ہیں ان کو دے دوں، ابو بکر سے شروع کر لوں، اجازت دیتے ہیں؟ پوچھا، بچے سے پوچھا۔ عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا یا رسول اللہ میں اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ پیالے کو آپ کے لب لگے اور ڈائریکٹ لبوں کو میں نے چومنا ہے، میں اس عادت سے معروم کیوں؟ جب انکار کر دیا تو حضرت آقا نے پھر عبداللہ ابن عباس کو تھما دیا، پیالہ تم ہی پی لو، بعد میں دیتے رہے، اپنا اصول نہیں توڑا۔ یہ تھا اخلاق، یہ اخلاق تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی حاجت والا آتا تو آپ کی مجلس کی بھی یہ خوبی تھی اور اخلاق تھا مجلس کا کہ اہل مجلس اس حاجت مند کی حاجت روائی کرتے، یعنی آقا علیہ السلام کے اخلاق آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں پر چڑھ گئے تھے، آپ کے اخلاق کا رنگ ان پر چڑھ گیا تھا، اور کوئی بے وطن اجنبی دور سے آتا تو اس پہ رحم کرتے، اس پہ شفقت کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنے والے کے لیے کشادہ روح، کھلا چہرہ، مسکراتا چہرہ رہتا۔ نہ آپ کی طبیعت میں سختی تھی آقا علیہ السلام، اور نہ ہی آپ کی طبیعت میں یہ بات تھی کہ کسی کا عیب بیان کریں، نہ کسی کا عیب بیان کرتے، نہ کسی کے لیے نامناسب بات کرتے، نہ اونچی آواز سے چلا کے بولتے، نہ سخت اور کھردری بات کرتے، نہ کسی بات میں مبالغہ کرتے، جو بات کرتے اعتدال سے کرتے، نرمی سے کرتے، محبت سے کرتے اور وقار سے کرتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طبیعت میں یہ بھی تھا کہ اگر آپ کی طبیعت مبارکہ کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تو آپ صرف نظر فرما دیتے، تغافل فرما دیتے، جیسے بات سنی نہیں ہے، تاکہ اس پہ پردہ رہ جائے اور اپنی طبیعت کے جذبات پہ کنٹرول کر لیتے اور خاموش ہو جاتے۔ تو صحابہ کرام اور مجلس میں بیٹھنے والے آپ کی خاموشی سے اندازہ کر لیتے کہ یہ بات آقا علیہ السلام کو پسند نہیں، مگر اس کو ایسے کھڑا سیدھا نہیں کہتے تھے کہ کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ 3 چیزوں سے آقا علیہ السلام نے خود کو بچا رکھا تھا، 3 چیزوں سے خود کو آقا علیہ السلام نے بچا رکھا تھا۔ ایک ریا سے، زندگی میں کوئی عمل دکھلاوے کا آپ کی حیات پاک میں نہیں تھا، ریا سے۔ دوسرا کثرت کلام سے، یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں، ضرورت سے زائد کلام کرنے سے بچا رکھا تھا۔ اور تیسرا بے سود اور بے مقصد بات کرنے سے بچا رکھا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں اور 3 چیزیں ایسی تھیں جن سے دوسروں کو بچا رکھا تھا آقا علیہ السلام نے، دوسرے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ ایک مذمت سے، کسی کی مذمت نہ فرماتے، اور کسی کو اس کی برائی کوتاہی پہ آر نہ دلاتے، شرمندہ نہ کرتے، اور کسی کا عیب تلاش نہ کرتے، ہر ایک کے عیب پہ پردہ ڈالتے، کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کے عیب پر اسے شرمندہ نہ کرتے، اور کسی میں عیب تلاش ہی نہیں کرتے تھے، ہر ایک پر پردہ ڈالتے، اور جو کلام کرتے وہ کلام خیر کی امید کے ساتھ کرتے۔ آپ کی حیات پاک میں کسی بات میں مایوسی نہ ہوتی، جب آپ کلام کرتے سب اہل مجلس سر جھکا کے بیٹھ جاتے، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں،
اور جب کلام ختم ہوتی، کوئی ایک شخص بھی آپ کی مجلس میں اگر بات کر رہا ہوتا تو دوسرے لوگ آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص کی بات کو کاٹ کر بات نہیں کرتے تھے. ایک بات کر رہا ہے تو دوسرے اہل مجلس خاموشی سے سنتے. یہ آداب مجلس تھے. یعنی آقا علیہ السلام کا رنگ مجلس پہ چڑھ گیا تھا اور آپس میں جھگڑتے نہیں تھے لوگ. یہ میٹنگز کے آداب ہیں. یہ میٹنگز کے آداب ہیں. ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے. اپنی باری پر ہر اہل مجلس اپنی بات کہہ دیتا ادب کے ساتھ. پھر دوسرے کی بات آتی وہ اس پر طعن و تشنیع نہ کرتا, اس کی بات کو نہ کاٹتا, وہ اپنے موقع پر اپنی باری پر اپنی بات کہہ دیتا. تیسرا شخص اپنی باری پر اپنی بات کہہ دیتا اور ایک دوسرے پر کوئی چیختا نہیں تھا, ایک دوسرے کی بات کو کاٹتا کوئی نہیں تھا اور ایک دوسرے کے کلام کی بے قدری اور توہین کوئی نہیں کرتا تھا اور نزاع کا ماحول نہیں پیدا کرتا تھا کوئی. جب دوسرا اپنی بات کر کے فارغ ہو جاتا, خاموش ہو جاتا, تب اگلا آدمی کلام کرتا. یہ آقا علیہ السلام کی مجلس کا ادب اور طریق تھا. اور آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ میں یہ چیز بھی تھی کہ کوئی بات کوئی شخص کرتا اور دوسرے ہنستے تو آپ ان کی دلجوئی کے لیے خود بھی ہنستے, مسکراتے. ہنسنے والوں کے ساتھ اگر آپ نہ ہنسیں تو پھر ان کو تعجب ہوگا, شرمندگی سی ہوگی کہ ہم ہنسے ہیں اور آقا علیہ السلام نے شاید ہمارا ہنسنا پسند نہیں کیا. تو جب دوسرے ہنستے تو آپ بھی تبسم فرماتے تاکہ وہ اپنے ہنسنے کو انجوائے کرے. اور اگر دوسرے کسی بات پہ دوسرے لوگ تعجب کرتے تو آقا علیہ السلام بھی تعجب کا اظہار کرتے تاکہ وہ اپنے تعجب کرنے کو جینون سمجھے. دوسرے کی طبیعت کا اتنا لحاظ فرماتے آقا علیہ السلام. خواہ آپ کے لیے وہ بات تعجب والی تھی یا نہیں تھی, دوسرے تعجب کر رہے ہیں تو آپ بھی تعجب کا اظہار فرماتے. دوسرے ہنس رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں مسکراتے, تبسم فرماتے تاکہ ہر بات میں اہل مجلس کی دلجوئی ہو اور بات کرنے والے کی دلجوئی ہو. یعنی آپ اس طرح اپنی اہل مجلس کے جذبات کے ساتھ اور ان کے احساسات کے ساتھ شریک رہتے, آئسولیٹ نہ کرتے, کٹ آف نہ کرتے, ان کے ساتھ شریک رہتے. کئی بار مجلس میں پردیسی لوگ آ جاتے, دیہاتوں کے رہنے والے, صحراؤں کے رہنے والے, بدو قبائل کے رہنے والے, کبھی کبھار آئے, ان کو آداب ہی معلوم نہیں. وہ آتا تو وہ بڑی اپنے اجڑ طریقے سے گفتگو کرتا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا لفظ تو ہی آیا ہے چونکہ وہ بیان کر رہے ہیں نا. آنے والا بدتمیزی سے بات کرتا, سختی سے بات کرتا, جو اس کا لہجہ ہے اس لہجے میں اونچی بات کرتا. تو آقا علیہ السلام اس کی اس طرح کی بات کو سن کر بھی تحمل فرماتے. اس کو یہ نہیں کہتے تھے بھئی آہستہ بات کرو کہ اس کو شرمندگی ہوگی اوروں کے سامنے. یہ نہ فرماتے کہ بات کرنے کا طریقہ سیکھو, یہ اچھا طریقہ نہیں. جس طرح سے بھی وہ بات کر لیتا آقا علیہ السلام تحمل سے بات سنتے. کئی بار ایسا ہوتا کو حاجت مند آتے, کبھی کسی نے ایک دن آپ کی چادر تھی گلے مبارک میں, وہ گردن مبارک میں, اس کو کھینچ لیا, لپیٹی ہوئی تھی, جو کھینچا تو آپ کی گردن مبارک پہ ہلکا سا زخم آ گیا. صحابہ کرام مشتعل ہوئے, بھئی یہ کیا کر دیا؟ فرمایا نہیں, یہ آپس میں اسی طرح بلاتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ انداز تھا. فرمایا نہیں, ان کا آپس میں اپنے قبیلے میں جس دیہات سے آیا یہ اسی طرح ان کا معمول ہے, کرتے, کوئی بات نہیں, ان کو پتہ. پھر اس کی بات سنی, جو اس کی حاجت تھی اس کو پورا فرما دیا. یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق اس انداز کے تھے. اور آپ فرماتے جب کسی حاجت مند کو دیکھو اپنے کام چھوڑ کر اس کی حاجت پوری کرو, اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرو. اور جب کوئی شخص ثنا کرتا غیر ضروری تو اس کو قبول نہ فرماتے. سامنے منہ کے غیر ضروری کو تعریف کرتا, قبول نہ فرماتے. ہاں اگر کسی نے بھلائی کی یا احسان کیا ہے تو اس احسان کے بدلے میں بطور تشکر شکریہ کے طور پہ کوئی ثنا کے تعریف کے چند کلمات کہتا تو توازن کے اندر, حد کے اندر اسے قبول فرماتے کہ یہ ٹھیک ہے انداز, تجاوز نہ کرنے دیتے. خود بھی آقا علیہ السلام کسی کی بات کو نہ کاٹتے تھے. کوئی شخص اگر بات کر رہا ہے تو جتنی دیر بھی کرتا آپ خاموشی سے سنتے رہتے, اس کی بات کاٹ کر خود بات شروع نہ کر دیتے.
حد سے بڑھنے لگتا تو پھر اس کو رکواتے، شفقت کے ساتھ ختم کروا دیتے، یا اور حد سے بڑھنے جاتا تو آپ اٹھ کے تشریف لے جاتے۔ اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق تھا کہ آپ اچھے کام کرتے اس طریق سے کرتے کہ دیکھنے والے از خود اس کی پیروی کریں، اور بری چیزیں اور برے کام اگر آپ کے سامنے کوئی کرتا تو اس طرح اظہار فرماتے اپنی طبع مبارک کی نرمی کے ساتھ کہ دوسرے خود سمجھ جائیں یہ ناپسندیدہ چیز ہے تو اس کو لوگ ترک کر دیں۔ اور کوئی چیز اچانک ایسی نہ تھی کہ کوئی کرے تو یکایک بعض لوگ اچانک غصے میں آ جاتے ہیں، فوری غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی چیز بھی آپ کو فوری غصہ نہیں دلاتی تھی۔ میں نے بتا دیا پہلے، سوائے حق کے آپ غصے میں نہیں آتے تھے، تیش میں نہیں آتے تھے، ہر چیز صبر سے سنتے، بیدار مغزی سے سنتے، وسعت قلب سے سنتے اور فکر کے ساتھ سنتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق حسنہ کی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی، اور ان کے علاوہ جو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اخلاق حسنہ کی معلوم ہوئی، اور آپ میں اندر سخاوت بے پناہ تھی۔ کوئی شخص زندگی میں ایسا نہیں آیا جس نے آپ سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے آگے اس کو لا کہہ دیا، نہیں کہہ دیا۔ جس سائل نے سوال کیا ہے آقا علیہ السلام نے اسے دے کے بھیجا، کسی کو نہیں فرمایا۔ یہ لفظ نہیں آپ کی زبان اقدس پہ نہیں تھا، کسی کو مارا نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال بچہ تھا، 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، پورے 10 سال۔ کئی بار بچے تھے، آقا علیہ السلام نے کسی کام بھیجا، آگے گلی میں گئے تو بچے کھیل رہے ہیں تو وہ بھول کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے، دیر ہو گئی، فرمایا وہ انس نہیں آیا، انس بن مالک کسی کو بھیجا، پتہ کیا تو دیکھا آقا وہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، چلو کسی اور کو کام کے لیے بھیج دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں آقا کی خدمت میں رہا، 10 سال میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا اور آپ نے پوچھا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اور ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا آپ نے فرمایا کو حکم دیا میں نہیں کر سکا اور کہا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میں ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، ایک بار بھی نہیں ڈانٹا۔ پھر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پوری عمر مبارک میں آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں، کسی خادم کو نہیں مارا، کسی خاتون کو زوجہ کو دست نہیں مارا، کسی بچے کو نہیں مارا، سراپا شفقت کی زندگی گزاری۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیواؤں کا خیال رکھتے، یتیموں کا خیال رکھتے، محتاجوں کا خیال رکھتے، مقروضوں کا خیال رکھتے، بے سہاروں کا خیال رکھتے۔ یعنی آپ کی بارگاہ میں کوئی ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا تو مجھے دلا دیں۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے پوچھا، ازواج مطہرات سے، اس کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ایک سے پوچھا، دوسری زوجہ مطہرہ سے پوچھا، دونوں تینوں نے کہا آقا سوائے پانی کے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، بس پانی ہے۔ وہ بھوکا تھا تو پھر آقا علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، صحابہ کرام سے، تم میں سے کسی کے گھر میں ہو تو ہمارا مہمان ہے، ہمارا مہمان ہے، لے جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ ایک صحابی گھر لے گیا، اس نے جا کے بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے صرف بچوں کا، بچوں سے زائد نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، ان کو بہلا کے سلا دو، کپڑا ڈال دو، اور ہمارے لیے بھی نہیں ہے تو مہمان چاہے گا ہم بھی کھائیں تو دیا بجھا دو، اندھیرا کر دو۔ اس کو کھانا دے دیا، مہمان کھانا کھاتا رہا اور خود برتنوں میں آواز وہ سمجھے کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، شرمندہ نہ ہو، وہ مہمان سمجھتا رہا یہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں، اور کھانا نہیں کھا رہے تھے، بس ایسی پلیٹیں ہلا رہے تھے۔
اس نے کھانا کھا لیا، رات گزری، آقا علیہ السلام کو کسی نے خبر نہیں دی کہ رات کیا ہوا۔ جب صبح پہنچا تو جبرائیل امین بتا کے سب کچھ جا چکے تھے۔ آقا نے اس کو دیکھ کے فرمایا بے جو معاملہ تم نے رات مہمان کے ساتھ کیا اللہ بہت خوش ہوا ہے اس کو۔ جو معاملہ تم نے مہمان کے ساتھ رات کیا تم نے اور تمہاری بیوی نے، اللہ بڑا خوش ہوا ہے اس کو، تمہارے کام پر اللہ بڑا خوش ہوا ہے۔ ان چیزوں کی اس طرح حوصلہ افزائی فرماتے ہو۔ سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر دیا جاتا تو اسے تقسیم کر کے ہی اٹھتے تھے، گھر نہیں لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ 70,000 درہم کسی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیے، ہدیہ دے دیا۔ 70,000 درہم آپ نے چٹائی پہ رکھوا دیا اور کہا بلال کو جاؤ مدینہ کے حاجت مندوں کو بلا لاؤ۔ سارے غربا، مساکین، یتامہ، حاجت مند آ گئے اور آقا علیہ السلام نے 70,000 درہم سارے ختم کر دیے۔ جود و سخا کا یہ عالم، تقسیم کر دیے۔ جب سارے پیسے تقسیم ہو چکے اور کچھ نہیں بچا تو اس کے بعد ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا بعد میں، اور اس نے مانگا آقا میں مقروض ہوں، پریشان حال ہوں، مجھے ضرورت ہے، کچھ عطا کریں۔ آقا علیہ السلام نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ پیسے ختم ہو گئے، اس کو فرمایا ما عندی شیء ولکن ابتع علی فاذا جاءنا شیء قضینا، جا بازار میں جو جو چیز تمہیں چاہیے میرے نام پہ ادھار خرید لے، جب پیسے آئیں گے ہم ادھار ادا کر دیں، جو جو چاہیے خرید لے، جو چاہیے خرید لے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سائل کو، کسی حاجت مند کو خالی نہیں موڑتے تھے، خالی نہیں موڑتے تھے۔ اور جب گفتگو فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے تحمل کے ساتھ گفتگو فرماتے کہ کوئی شخص اگر آپ کے الفاظ اور کلمات کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، چونکہ پڑھے لکھے بھی تھے، اس میں ان پڑھ لوگ بھی بیٹھتے تھے، اس میں دیہاتی بھی بیٹھتے تھے، ہر سطح کے لوگ بیٹھتے۔ اتنے تحمل سے، بردباری سے کلام فرماتے کہ کوئی آپ کی کلام کی اخلاق یہ تھے اور عادت یہ تھی اور خوبی یہ تھی کہ کوئی کلمات الفاظ کو گننا چاہتا تو گن لیتا۔ اور بعض خاص چیزیں جب ارشاد فرماتے نصیحت کی تو 3 بار دہراتے، نصیحت جب کرتے ایک نصیحت اس کو 3 بار دہراتے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں، ذہنوں میں راسخ ہو جائیں۔ اور آقا علیہ السلام اتنی آسان طریقے سے گفتگو فرماتے کہ ہر شخص آپ کے کلام کا معنی، مفہوم اور مراد سمجھ جاتا، ہر چیز سمجھ جاتا۔ اور بچوں کے ساتھ اور بعض اور لوگوں کے ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے مزاح بھی فرماتے، آقا علیہ السلام مزاح بھی فرماتے تھے۔ کئی واقعات ہیں ایسے۔ چلنے میں آقا علیہ السلام کا بڑا وقار تھا، چلتے تو وقار کے ساتھ چلتے۔ طبیعت میں بڑی نفس اور قلب اطہر میں سخاوت تھی، شجاع بھی تھے۔ آواز آئی مدینہ پاک میں ایک رات کے اندھیرے میں، باہر سب صحابہ سوئے ہوئے ہیں، آپ گھوڑا لے کے باہر پہاڑوں کی طرف نکل گئے تنہا، اور سارا چکر لگا کے واپس آئے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ اکیلے؟ فرمایا آواز آئی تھی، میں نے سمجھا کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو رہا، تو میں نے اپنے سوئے ہوئے لوگوں کو نہیں جگایا، میں تنہا چلا گیا۔ اتنے شجاع تھے، بہادری کا یہ پیکر تھے۔ امت کے لیے ہر وقت آقا علیہ السلام غم زدہ رہتے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنے اہل مجلس کے لیے، امت کے لیے۔ یہ غم زدگی، ہر وقت غم زدہ رہنا، فکر مند رہنا، بہی خواہ رہنا، ہمدرد رہنا، یہ ایمان کا تقاضا اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ کے اخلاق کا حصہ۔ طبیعت میں اتنی سہولت اور اتنا اعتدال تھا کہ جب کبھی 2 کام آپ کے سامنے آتے، 2 آپشنز، تو 2 آپشنز میں سے جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے، مشکل کام میں نہ جاتے۔ ایک کام قدرے مشکل ہوتا، ایک آسان ہوتا۔ اگر آسان کو اپنانے میں گناہ نہیں ہے، اگر آسان کام کو اپنانے میں گناہ نہیں ہے تو آقا علیہ السلام ہمیشہ آسان کام کو اپناتے، ایسر کو اپناتے، یعنی امت کو سبق دیتے کہ خود کو بلا وجہ مشکل میں نہ ڈالا کرو۔ مشکل میں جو ہر رات ساری رات قیام کرتے تھے صحابہ، آقا علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ ہر روز روزے رکھتے تھے، منع کیا کہ ساری رات قیام نہ کیا کرو۔
تمہارے نفس کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، اللہ کے حق کے ساتھ ہر روز روزانہ رکھا کرو۔ منع کیا تو بعض صحابہ نے اجازت مانگ لی، جب بڑھاپا آیا تو آپ نے اجازت ان کے اصرار پر دے دی، تو وہ کہا کرتے تھے کاش میں نے آقا کی نصیحت پہ عمل کر لیا ہوتا، آج مجھے نہ یہ سمجھ آتی ہے کروں یا یہ سمجھ آتی۔ تو ہمیشہ آقا علیہ السلام امت کو آسانی کی ترغیب دیتے، اعتدال کی ترغیب دیتے، مشکل سے بچاتے، ہر عمل جو بھی ہوتا آسان عمل کو اختیار کرنے پر ترجیح دیتے۔ پھر آپ کی طبیعت مقدسہ میں اور آپ کے مزاج کے ساتھ تعلیمات میں تواضع اور انکساری سے محبت فرماتے، فخر اور عجب اور استکبار اس کو مذموم جانتے، خود بھی تواضع اور انکساری۔ آقا علیہ السلام فرماتے پاؤں پھیلا کے مت بیٹھا کرو، نہ آقا خود مجلس میں پاؤں پھیلا کے بیٹھتے، اس طرح بیٹھتے فرماتے کہ جیسے ایک غلام بیٹھتا، میرا بیٹھنا غلاموں کا بیٹھنا، اللہ کے حضور شان عبدیت کے ساتھ بیٹھتے۔ تو تواضع کو آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنایا، اور حیا آقا علیہ السلام نے اتنا تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسی ایک کماری تو شیزہ میں بھی اتنا حیا نہیں جو آقا علیہ السلام کی حیات پاک میں حیا تھا۔ حیا تھا، کوئی چیز ناپسند فرماتے تو اس کی ناپسندیدگی کے لیے لفظ بھی نہ بولتے، آپ کے چہرے کے جو حیادار چہرہ تھا اس کے تاثرات سے پتہ چلتا کہ حضور کی طبیعت کو یہ بات ناگوار گزری۔ دوسرے کا بھی اتنا حیا فرماتے کہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ اور آپ کے اخلاق حسنہ اور معمولات طیبہ میں سے تھا جب کوئی مریض ہو جاتا تو اس کی عیادت کو جاتے، اور عیادت کے لیے ترجیح دیتے پیدل جانا۔ اب لمبے سفر ہیں تو آف کورس آدمی گاڑی پہ جائے گا، وہ سفر چھوٹے تھے، مگر چھوٹا سفر ہوتا تو پیدل جانے کو ترجیح دیتے، مگر عیادت کرنے جاتے جب اس بیمار کی بیماری کو تیسرا دن ہوتا تو اسے مریض تصور کرتے، پھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آقا علیہ السلام باندیوں اور غلاموں پر شفقت کرتے۔ ایک باندی تھی دیوانی، لونڈی تھی، دیوانی تھی، وہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے، اور کئی بار ایسا کرتی، پکڑ کے کہتی، اس کے کئی کام تھے، اس کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، سارے شہر مدینہ میں آقا علیہ السلام کو گھماتی۔ ایک دن تو آپ نے اپنے جوتے مبارک جوڑے بھی نہیں پہنے تھے، اس نے پکڑ لی اور مدینہ پاک میں ننگے پاؤں آقا اس کے ساتھ گھومتے رہے، جتنے کام اس نے کہے آقا علیہ السلام نے کر دیے۔ پھر جب اس کے کام ختم ہو گئے تو واپس پلٹ کے آئے۔ باندیوں پر اتنی شفقت کرتے۔ مریض لوگ پانی لے کر کھڑے ہوتے مسجد کے باہر، آپ ہاتھ ڈال دیں، یخ بستہ پانی ہوتا، سخت ٹھنڈی راتوں میں، ٹھنڈی صبح کے وقت تو ٹھنڈا یخ بستہ پانی، اور ہر کوئی آتا اس میں پانی ہاتھ ڈال دیں تو سخت ٹھنڈا ہونے کے باوجود آقا ہاتھ ڈالتے جاتے، کسی کو نہ کہتے کہ بہت ٹھنڈا پانی ہے۔ کوئی کھڑا کر لیتا، کھڑے ہو جاتے، کوئی دم کروانے والا آتا، آقا دم کرتے، دعا کے لیے آتا تو آقا علیہ السلام دعا کرتے، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ چلتے، اور کوئی غریب سے غریب آپ کو دعوت دیتا تو غریب کی دعوت رد نہ کرتے، اس کی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے، اور چھوٹوں پر رحم فرماتے، اور اپنے گھر والوں کی گھریلو امور میں مدد فرماتے، حکم نہیں دیتے تھے، ان کے معاون ہوتے، گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھتے، اور ان کا کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ دیتا، غریب بھی ہوتا، معمولی سا قبول فرماتے۔ صحابہ کو تعلیم کرتے کہ اگر رستوں میں بیٹھو تو نگاہ کو نیچے رکھا کرو، رستوں میں بیٹھو تو مظلوم نظر آئے تو اس کی مدد کیا کرو، اور صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ پیدا کرتے، ہر وقت اس کی فکر رہتی، صحابہ کو بھائی بناتے، حاجت مند کو اہل ثروت کے ساتھ ملاتے، تاکہ سارے لوگ اجتماعی تکافل کی شکل میں اور باہمی تعامل اور تعاون کی شکل میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور جب کسی جگہ آقا تشریف لے جاتے، کسی کے گھر بلانے پر یا کسی مجلس میں، تو آقا علیہ السلام فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ، خود، اور اس پر سلام کرتے۔ اگر جواب نہ آتا تو ناراض نہ ہوتے،
سمجھتے کہ شاید انہوں نے سنا نہیں، دوبارہ سلام کرتے، ضرورت پڑتی تو تیسری مرتبہ بھی سلام کرتے، تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آتا تو ناراض نہ ہوتے، خاموشی سے واپس تشریف لے آتے۔ یہ عالم تھا، سلام نہ آتا جواب تو واپس تشریف لے جاتے، کسی سے ملنے اس کے گھر جاتے مریض کی عیادت کے لیے یا اس کی دعوت پر گھر تشریف لے جاتے تو دروازہ نوک کر کے اس کے دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، ممکن ہے کوئی خاتون نکل آئے اندر سے، سامنے کھڑے نہ ہوتے، دروازے کی دائیں جانب یا بائیں جانب ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے دروازے کے سامنے۔ یہ حیا کا عالم تھا۔ بچوں سے بھی ملتے تو آقا علیہ السلام سلام کرتے، اور خواتین کا اگر مجلس ہوتی تو گزرتے ہوئے ان کو بھی سلام کرتے، اور جب گزرتے صحابہ ملتے یا بچے ملتے سلام بھی کرتے، ان کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے۔ جب آقا علیہ السلام کو جمائی آتی تو دست مبارک منہ کے اوپر رکھ لیتے، ایسے منہ نہیں کھولتے تھے، کبھی کپڑا ہوتا تو اس کو منہ مبارک پہ رکھ لیتے، چہرہ اقدس پہ، اور جمائی آتی تو آواز نہیں نکالتے تھے، آواز کو بند کر لیتے تھے، بغیر آواز کے جمائی آقا علیہ السلام کی ہوتی۔ پڑوسیوں کا خیال رکھتے آقا علیہ السلام، جو چیز بنتی پڑوسیوں کو بھیجتے، پڑوسیوں سے بھلائی کرنے کی تلقین کرتے، اس حد تک کہ بعض اوقات صحابہ سمجھتے کہ شاید انہیں ہماری وراثت میں بھی حصہ دار بنا رہے ہیں۔ لوگوں کو اذیت دینے سے آقا علیہ السلام منع فرماتے، اذیت سے منع فرماتے کہ کوئی کسی کو اذیت نہ دے، یتیموں کی کفالت فرماتے، اور یتیموں کی کفالت کرنے والے کو فرماتے کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے دو انگلیاں اکٹھی جڑی ہوئی، اور رستے سے گزرتے کوئی پتھر، کوئی ہڈی، کوئی کانٹا پڑا ہوتا اپنے دست مبارک سے اسے ہٹا دیتے، رستہ خود صاف کر دیتے، اور منع کرتے کہ جب لوگ بھوکے ہوں تو کھانے کو جوڑ کے سنبھال کے نہ رکھا کرو، خزانہ نہ کیا کرو۔ جب کبھی غربت اور مشکل کا وقت آتا تو قربانی کا گوشت بھی ہوتا تو فرماتے کہ 3 دن تک جمع کرنا منع ہے، سارا ضرورت مندوں کو کھلا دو۔ جب پریشانی کا وقت ٹل جاتا پھر لوگوں کو اجازت دیتے کہ رکھ لیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ کہ، اور جو بچے غیر مسلم، ایک بچہ تھا، ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں آتا، آپ کے جوڑے اٹھاتا تھا، خدمت کرتا تھا، تو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے بھی اس کو ذاتی خدمت سے منع نہ فرماتے، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ تو آپ کی بارگاہ میں آتا، مجلس میں بیٹھ کر جوڑے اٹھاتا، خدمت کرتا، تو آپ اس کو کبھی نہیں منع کیا۔ وہ بیمار ہو گیا، آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آتا، تیسرا دن ہوا، پتہ چلا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اچھا، فرمایا چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے۔ تو صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اس کے گھر، یہودی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ تھا بیمار پرسی کا عالم اور عیادت کا مزاج اور اخلاق۔ اس کے گھر گئے، اس کے سرانے بیٹھ گئے اور اس کی عیادت کی، اور عیادت کر کے اس کے گھر پہنچ کر اس سے فرمایا اس بچے کو کہ کلمہ پڑھ لو۔ وہ آپ کی مجلس میں آتا تھا، اس کو وہاں کبھی نہیں فرمایا تھا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہاں نہیں فرمایا تھا، معلوم ہے یہودی ہے۔ جب اس کے گھر تشریف لے گئے، عیادت کی، تو وہاں اس کے سرہانے بیٹھ کے فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ صحابہ کرام کو یہ حکمت سمجھ نہیں آئی کہ ادھر مجلس میں روز آتا ہے، کبھی نہیں فرمایا، اس کے گھر آ کے آج فرما رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، کبھی ایسا خوش نصیب بھی کوئی ہے محمد اس کے گھر جا کر کہیں کلمہ پڑھ لو، جو بات کہہ رہے ہیں مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ اس نے پڑھا، آپ اس کے بعد نکلے، گھر سے باہر قدم رکھا، ابھی گلی میں ہی تھے کہ اس بچے کی روح پرواز کر گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہیں خبر پہنچی مر گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو دوزخ سے بچا لیا۔ وہ دیکھ لیا تھا کہ جا رہا ہے، اس کو کلمہ پڑھا کے آئے، یہ اس کی خدمت کا صلہ عطا کیا۔ وہ جو مجلس میں آ کے خدمت کرتا تھا اس کا صلہ عطا کیا، ایمان دے کے دوزخ سے بچا لیا۔ اس طرح کرم کرنے والے تھے آقا علیہ السلام۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے. یہ آپ کا پورا پیکر ہے جس کا ایک مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے وقت کی گنجائش کے مطابق میں نے رکھا. اس کا بیان تو کوئی پوری عمر کرتا رہے تو نہیں ہو سکتا. اس امید سے کیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق آقا علیہ السلام کے خلق حسن کے تذکرے سے سنواریں، اور وہی بات اس میں سے جتنا لے سکتے ہیں اتنا رنگ چڑھا لیں. تو میری بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں ادھر اعتکاف گاہ میں، اور آپ بھی سن رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی اس سیرت پاک اور اخلاق حسنہ کے اس نقشے سے بڑھ کر کامیاب، عزت والی، پرسکون، پر راحت زندگی اور کیا ہوگی. تو کیا ممکن ہے کہ آپ کچھ رنگ چڑھا لیں؟ بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ممکن ہے کہ کچھ رنگ چڑھا لیں؟ اگر یہ رنگ چڑھ جائے تو کیا بات ہے، زندگی کا عالم ہی کچھ اور ہو جائے. یہ ماحصل ہوگا ہمارے اعتکاف کا. اللہ رب العزت اس کو پوری زندگی سنتے رہیں سبق کو. یہ ویسے تو اعتکاف کے سارے خطابات کو سنتے رہیں، مگر آج جو تذکرہ ہوا ہے اس کو تو کثرت کے ساتھ پوری عمر اپنا زیور بنائیں. ہمیشہ سنیں، ہمیشہ سنیں، اور اس سے ہمیشہ سبق لیتے رہیں، روشنی لیتے رہیں، اور اپنے احوال، اخلاق اور اعمال کو سنوارتے رہیں. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس موقع پر، اور وہ مولانا محمد اللہ